السلام علیکم لسنر، آئیے انسپکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اور سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ دھاب امرتسر سے قریب 30 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں سے ایک کچی سڑک گزرتی تھی۔ یہ قصبہ بہت چھوٹا سا تھا۔ قصبے کا چودھری شام سنگھ کافی خوشحال شخص تھا۔ ارد گرد کے دیہات میں اس کی دوستیاں بھی بہت تھیں اور دشمنیاں بھی۔ ہلاک ہونے والے شخص کا شام سنگھ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس شخص کا نام نرنجن سنگھ تھا۔ عمر تقریباً 35 سال تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک نرنجن سنگھ قصبے میں معمولی دکان کرتا تھا، لیکن پھر اچانک اس کے پاس پیسے آ گئے۔ اس نے نہ صرف چھوٹی سی حویلی خرید لی بلکہ اسے ٹھیک ٹھاک طرح سے سجا بنا بھی لیا۔ اب وہ پچھلے 5-6 مہینے سے اپنے اس نئے مکان میں رہتا تھا اور شہر جا کر آڑت بھی کرتا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ 3 مہینے پہلے اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بڑی ٹھاٹ باٹ سے کی تھی۔ نرنجن کا قتل اس کے نئے مکان میں ہی ہوا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور دونوں علیحدہ رہتے تھے۔ باپ سے ان کا ملنا جلنا نہیں تھا اور باپ کے پاس پیسہ آنے کے بعد بھی وہ اس سے دور ہی رہے تھے۔ بیوی 3 سال پہلے مر چکی تھی۔ ایک بیٹی تھی جسے نرنجن نے بیاہ دیا تھا۔ اب وہ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ گھر کا کام کاج پہلے تو بیٹی کرتی تھی، اب اس نے ایک نوکرانی رکھی ہوئی تھی۔ وہ دوپہر کے بعد نرنجن کے گھر آتی تھی۔ اس وقت نرنجن عموماً کام پر ہوتا تھا۔ نوکرانی سکھنا جھاڑ پونچھ کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی اور نرنجن کا کھانا وغیرہ پکا کر اور گھر کو تالا لگا کر واپس چلی جاتی تھی۔ اس تالے کی 2 چابیاں تھیں، ایک نرنجن کے پاس اور دوسری سکھرا کے پاس رہتی تھی۔ قتل کے روز بھی حسب معمول سکھرا نرنجن کا کھانا وغیرہ پکا کر چلی گئی تھی۔ رات کو کسی وقت نرنجن آیا اور پیٹ پوجا کر کے سو گیا۔ صبح سویرے ساتھ والے گاؤں سے ایک شخص اسے ملنے آیا۔ وہ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، نرنجن کو آوازیں دیتا رہا، لیکن اندر خاموشی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ آخر ایک پڑوسی چھت پر سے نرنجن کے گھر میں گھسا اور اس نے نرنجن کی خون میں لت پت لاش دریافت کی۔ میں نے بڑی احتیاط سے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ لاش بالکل سیدھی پڑی تھی۔ سینے پر 2 زخم تھے، ایک گردن کے قریب ہنسلی کے جوڑ میں، دوسرا دل سے ذرا نیچے۔ یہ کافی گہرا زخم تھا اور کسی بھی تنومند شخص کی جان لے سکتا تھا، لیکن یہ زخم لگا کر بھی قاتل کی تسلی نہیں ہوئی تھی اور اس نے مقتول کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کی شہرک کاٹ دی تھی۔ فرش پر نیلی دری بچھی ہوئی تھی۔ اس پر جہاں خون کے بہت سے دھبے تھے، وہاں مقتول کے سر کے کچھ سفیدی مائل بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں دھینگا مشتی کے بالکل صاف آثار نظر آ رہے تھے۔ 2 یا 2 سے زیادہ افراد میں زبردست کھینچاتانی ہوئی تھی۔ کئی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ ان میں ریزگاری بھی تھی جو قاتل یا مقتول کی جیبوں سے نکل کر فرش پر بکھر گئی تھی۔ میں نے ضروری شہادتیں اکٹھی کرنے کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اٹھوا دی اور گواہوں کے بیان قلم بند کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے پڑوسی چانند دین کا بیان لیا گیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ رات کے کسی حصے میں ان کے گھر کے کسی فرد کو کوئی آواز وغیرہ سنائی نہیں دی۔ اس نے بتایا کہ نوکرانی سکھرا روز کی طرح آئی تھی اور کام کر کے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد نرنجن کے سوا اور کوئی گھر میں نہیں آیا۔ اگر رات 9 بجے کے بعد آیا ہو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ چانند دین کی باتوں سے معلوم ہوا کہ مقتول نرنجن بیٹی کے بوجھ سے فارغ ہو کر اپنی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے 1-2 بندوں کو کہہ بھی رکھا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈیں۔ یہ بڑا اہم نکتہ تھا۔ میں نے اس بارے میں چانند دین سے کریت کر سوال پوچھے۔ ان سوالوں کے جواب میں پتہ چلا کہ نرنجن کے دونوں بیٹے باپ سے صلح کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جان بوجھ کر ان سے صلح نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بیٹے اس کی دولت پر راڑ ٹپکا رہے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اگر واگیرو نے مجھے دیا ہے تو میں اسے اپنی ذات پر خرچ کروں گا۔ آخری عمر میں وہ بیٹوں اور بہوؤں کا محتاج نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے گھر بسانے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بیٹے اور خاص طور پر بڑا بیٹا اس شادی کے خلاف تھا۔ وہ 1-2 مرتبہ باپ کے گھر آ کر اسے لڑ بھی چکا تھا۔ میں نے چانند دین سے ایک اور اہم سوال پوچھا۔ میں نے کہا، چانند، تم نے ابھی بتایا ہے کہ 6 مہینے پہلے تک
نرنجن قصبے میں کریانے کی دکان کرتا تھا۔ پھر باگرو نے اسے پیسہ دیا اور وہ ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگا۔ باگرو چھپر پھاڑ کر تو نہیں دیتا، آخر کوئی ہیلا بہانہ ہوتا ہے۔ نرنجن اس بارے میں کیا کہتا تھا؟ چانن بولا، وہ تو شروع سے یہی کہتا رہا ہے جی کہ شہر میں اس نے آڑت سے نفع کمایا ہے۔ چائے کی کھلی پتی کا کوئی زبردست سودا مال لیا تھا اس نے۔ 2 دن بعد چائے کا بھاؤ آسمان پر چڑھ گیا اور ایک ہی دن میں نرنجن نے ہزاروں کما لیے۔ میں نے کہا، یہ تو نرنجن کا بیان ہوا نا، کیا اس بیان پر تمہیں اور قصبے والوں کو بھی یقین ہے؟ چانندین گڑبڑا سا گیا۔ قریب بیٹھا ایک محلے دار بولا، تھانے دار صاحب، سچی بات یہ ہے کہ اس بارے میں کسی کو بھی ٹھیک طرح پتہ نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نرنجن نے چائے میں نفع کمایا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس نے امرتسر میں جوا کھیلا ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ اسے کوئی گھڑا شڑا ملا ہے۔ گھڑا ملنے سے مطلب ان دنوں یہ لیا جاتا تھا کہ کسی کو زمین میں دبائے ہوئے پیسے یا زیورات وغیرہ ملے ہیں۔ قصبے میں بھی یہ ہوا سی اڑی ہوئی تھی کہ نرنجن کو کہیں سے کوئی گھڑا مل گیا ہے۔ میرا دھیان رہ رہ کر نوکرانی سغرا کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ شام کو ضروری کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ سغرا اور اس کے خاوند کو ذرا خاموشی کے ساتھ تھانے لے آئے۔ میری بات سن کر بلال شاہ بولا، آپ نے میرے دل کی بات کہتی ہے جی، یہ سغرا نامی لڑکی کچھ مشکوک سی ہے۔ میں نے کہا، ابھی تمہیں یہاں آئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں جھانکنا شروع کر دیا ہے تم نے؟ بولا، خان صاحب، چم کسی کو پیارا نہیں ہوتا، سب کو کم ہی پیارا ہوتا ہے۔ لوگوں کی ٹو رکھنا میرا کام ہے، کام نہ کروں گا تو چوتھے دن ہی آپ لال جھنڈی دکھا دیں گے۔ اچھا چلو بتاؤ کیا شک ہے تمہیں؟ میں نے اس کی لمبی چوڑی تقریر سے ڈر کر کہا۔ وہ بولا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نرنجن کے ساتھ سغرا کا کوئی ٹانکا تھا۔ نرنجن سغرا اور اس کے خاوند پر بڑا مہربان تھا۔ سغرا نت نئے کپڑے پہنتی تھی اور نرنجن کے گھر میں اسے کھانے پینے کی کھلی چھٹی تھی۔ میں نے بلال سے پوچھا، یہ سغرا شکل و صورت سے کیسی ہے؟ وہ بولا، شکل و صورت تو میں نے ابھی دیکھی نہیں، بس اس کی باتیں ہی سنی ہیں۔ میں نے کہا، کیا زبردست مخبری کر رہے ہو، بندے کو ابھی دیکھا نہیں اور شک پہلے ہو گیا اس پر۔ چلو جاؤ، لے کر آؤ میاں بیوی کو یہاں۔ بلال شاہ گیا اور آدھے پون گھنٹے میں دونوں کو لے آیا۔ سغرا کی عمر 22-23 سال تھی۔ اس نے 1.5 سال کا ایک گورا چٹا بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ خود بھی خوبصورت تھی۔ یہ اور بات ہے کہ غریبی اور بھوک نے اس خوبصورتی کا ستیہ ناش کر رکھا تھا۔ اس کا لباس بوسیدہ تھا اور دوپٹے میں بڑے بڑے سوراخ نظر آ رہے تھے۔ کچھ ایسا ہی حال اس کے خاوند کا بھی تھا۔ اس کے ایک بازو پر بڑی سی پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ دونوں سخت خوف زدہ تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ لرزتی کانپتی ٹانگوں سے وہ کرسیوں پر ٹھہر ہو گئے۔ سغرا کے خاوند کا نام عزیز تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تمہارے ہاتھ میں چوٹ کیسی ہے؟ کہنے لگا، خراج مشین میں ہاتھ آ گیا تھا جی، 4 جگہ سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے، 2-3 آپریشن ہو چکے ہیں پر ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا بازو۔ اپنا خراج ہے تمہارا؟ نہیں جناب، ملازمت کرتا ہوں 20 روپے مہینہ پر۔ مالک نے علاج نہیں کروایا تمہارا؟ نہیں جناب، جواب دیتے دیتے اس کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں۔ اکیلے رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو اکیلا نہیں تھا جی، لیکن شادی کے بعد اکیلا ہونا پڑا۔ میں نے اپنی مرضی کی شادی کی تھی۔ ابا اس بات پر سخت ناراض تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں زمین سے آگ کر دوں گا۔ ادھر میں نے نکاح پڑھوایا، ادھر اس نے مجھے آگ کر دیا۔ پر بندہ ہمت کرے جی تو سب کچھ کر لیتا ہے۔ میں نے ادھر ادھر سے قرض لے کر 2 خراج مشینیں لگا لی اور 2 کاریگر رکھ کر کام شروع کر دیا۔ اللہ نے برکت دی، 4 سال میں میری 5 مشینیں ہو گئیں اور میں نے کارخانے کی جگہ بھی خرید لی۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا، چھوٹا سا گھر تھا، بچے تھے، زندگی کی ساری لوڑیں پوری ہو رہی تھیں۔ پھر جی ایک دم برے دن آ گئے۔ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی گردن میں پھوڑا ہو گیا۔ حکیم اور جراحوں نے کہا کہ یہ گمبھیر ہے، بہت علاج کرایا، امرتسر اور لاہور تک گئے، پانی کی طرح پیسہ بہایا، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ 10 ماہ کا ہو کر وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اس کی بیماری نے ہمیں ادمویا کر ڈالا تھا، کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا، اوپر سے قرضے سر چڑھ گئے تھے۔ مجھے اپنی مشینیں بیچنی پڑیں، پھر کارخانے کی 4 مرلے کی زمین بھی بیچنی پڑی۔ پھر یہ وقت آیا کہ مجھے اپنے ہی کارخانے میں 20 روپے مہینے کی نوکری کرنی پڑی۔ زندگی کی گاڑی جیسے تیسے چل رہی تھی، شاید میں اسی طرح چلاتا رہتا۔
لیکن پھر میرا یہ بازو مشین میں آ گیا۔ نہ صرف ملازمت گئی بلکہ علاج معالجے پر بھی خرچہ ہونے لگا۔ 3-4 مہینے میں ہم نے گھر کے برتن بیچنے شروع کر دیے۔ جب گھر میں فاقے پڑنے لگے تو مجبوراً میری بیوی کو لوگوں کے ہاں کام کرنا پڑا۔ اپنی رودات سناتے سناتے عزیز کی آنکھیں ٹپٹپا گئیں اور اس کی بیوی بھی ناک سے سو سو کی آوازیں نکالنے لگیں۔ پولیس کے سامنے پیش ہونے والے لوگ اپنی مجبوری اور تنگی ترشی کی کہانی سنایا ہی کرتے ہیں۔ اگر ہر ایک پر رحم کھانا شروع کر دیا جائے تو کبھی کسی واردات کا مجرم نہ پکڑا جائے۔ عزیز نے اپنی بے پناہ غریبی کی کہانی سنائی تھی۔ دوسرے لفظوں میں وہ بے انتہا ضرورت مند تھا، اور کسی بندے کی ضرورت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے مجرم بننے کا امکان بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ سغرا اونچی لمبی ٹھیک ٹھاک رنگ و روپ کے مالک تھی۔ اگر تنگ دستی اور مصیبت کے سائے نہ ہوتے تو وہ جگمگ کرتی نظر آتی۔ کوئی بھی ضرورت مند مرد اسے دیکھ کر ڈانو ڈول ہو سکتا تھا، اور نرنجن سنگھ بھی تو ضرورت مند تھا۔ چند سال پہلے اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا اور سغرا وہاں کام کاج کرتی تھی۔ ممکن تھا کہ لوگ باتیں بنا رہے تھے اور بنا رہے ہوں، ان میں سچائی ہو۔ دوسری طرف عزیز بھی مجھے شکل و صورت سے غیرت مند اور غصے والا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چوڑی چھاتی والا اونچا لمبا مرد تھا۔ ایک ہاتھ سے بھی کسی کی گردن دبوچ لیتا تو اس کے لیے ہلنا مشکل ہو جاتا۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بیوی سے کام کاج کرانے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے آخر وقت تک کوشش کی تھی کہ کسی طرح حالات سنبھل جائیں اور وہ اس بے عزتی سے بچ جائے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، تو ہونی ہو کر رہی تھی، اور عزیز کو زہر کا یہ گھونٹ پینا ہی پڑا تھا۔ میں نے عزیز سے کہا کہ میں اس کی بیوی سے اکیلے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میری یہ بات اسے پسند نہیں آئی تھی، لیکن انکار بھی کیسے کرتا؟ یہ کوئی معمولی واقعہ تو تھا نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان قتل ہوا تھا۔ اس جرم میں کوئی شخص بھی پھانسی چڑھ سکتا تھا۔ میں نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تو وہ ہونٹ کاٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ سغرا نے اب دوپٹے سے منہ ڈھانپ لیا، صرف آنکھیں اور ناک کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا، سنا ہے کہ تمہارا خامد پسند نہیں کرتا تھا کہ تم کسی کے گھر میں کام کرو، وہ اکثر تم سے لڑتا جھگڑتا بھی رہتا ہے۔ تیر نشانے پر لگا۔ سغرا لرزاں لرزاں آواز میں بولی، پسند تو نہ وہ کرتے تھے اور نہ میں، لیکن مجبوری تھی جی۔ گھر میں 2 دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ بچے بھوک سے بلک بلک کر بھوکے سو جائیں تو ماں پر جو گزرتی ہے ماں ہی جانتی ہے۔ میں نے گڈو کے ابا سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ وہ مجھے نرنجن چاچا کے گھر کام کاج کرنے کی اجازت دے دیں۔ میں ان کی اجازت سے ہی گئی تھی۔ میں نے کہا، تم نرنجن کو چاچا کہہ رہی ہو، مگر لوگ تو کچھ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سرتاپا کانپ گئی، پھر ذرا سنبھل کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، جن کے دل کالے ہوں ان کے منہ سے ایسی ہی باتیں نکلتی ہیں۔ میں نے کہا، تمہارے خامد کو ان باتوں کا پتہ تھا؟ وہ روحانسی ہو کر بولی، معلوم نہیں جی، اگر ایسی بات ہوتی تھی تو ہو سکتا ہے ان کے کانوں تک بھی پہنچتی ہو۔ میں نے کہا، تم انجان بننے کی کوشش نہ کرو، ایسی باتیں ہوتی تھیں اور تمہارے خامد کے کانوں تک پہنچتی تھیں، اور تمہیں بھی سب پتہ تھا۔ اس کے باوجود تم نے نرنجن کے گھر جانا اور وہاں کام کرنا جاری رکھا۔ وہ رونے لگی۔ میں کیا کرتی جی، کہاں سے پیٹ بھرتی بچوں کا؟ کون تھا مجھے ایک وقت کی روٹی بھی دینے والا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک کہتے ہوں، میرے خامد کو لوگوں کی باتوں کا پتہ ہو، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے سارے پاپڑ بیل کر دیکھ لیے تھے، اب وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے بھی خبر تھی کہ جس دن میں کام پر نہ گئی ساری رات بچے بھوک سے روئیں گے۔ میں نے کہا، تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا خامد مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مایوس ہو کر اس نے نرنجن کو اگلے جہان پہنچا دیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی باتیں سن سن کر اس نے نرنجن کو قتل کرنے کی ٹھان لی ہو۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ نہیں تھانے دار جی، تم ایسا الزام مت لگاؤ، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، خدا کے لیے اس پر ایسا شک نہ کرو۔ چند ایک سوالات پوچھنے کے بعد میں نے سغرا کو باہر بھیجا اور عزیز کو بلا لیا۔ میں نے ایک چیز خاص طور پر نوٹ کی، اس کے بازو کی پٹی پر خون کے تازہ دھبے موجود تھے۔ یہ خون باہر سے نہیں لگا تھا، اندر سے ہی رس کر باہر آیا تھا۔ میں نے عزیز سے پہلا سوال بازو کے بارے میں ہی پوچھا۔ میں نے کہا، لگتا ہے کہ تمہاری کلائی دکھ گئی تھی۔ اس نے چونک کر بازو کی طرف دیکھا، پھر میری بات سمجھتے ہوئے بولا، ہاں جی،
کل میرا بڑا بچہ امجد کھیلتا ہوا سیڑھیوں سے پھسل گیا تھا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تو بازو دب گیا۔ یہ کتنے بجے کی بات ہے؟ کل دوپہر کی۔ سغرا اس وقت نرنجن سنگھ کے گھر کام کرنے گئی ہوئی تھی۔ اچھا، کل رات تم کہاں تھے؟ میں اپنے گھر پر ہی تھا جی۔ شام کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایک دوست اشرف کے گھر گیا تھا، پھر واپس آ گیا تھا۔ تمہیں معلوم تھا کہ لوگ تمہاری بیوی اور نرنجن کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، تب بھی تم اسے نرنجن کے گھر جانے دیتے تھے؟ میرے سوال نے عزیز کا رنگ فک کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ آخر تھوک نگل کر بولا، آپ کن باتوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھ سے صاف صاف سننا چاہتے ہو؟ تمہیں بتایا تو ہے جو باتیں لوگ بنا رہے تھے۔ مجھے کسی بات کا پتہ نہیں جی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اس سے چند اور سوال بھی کیے جن کا وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس کا ایک جواب خاص طور سے قابل غور تھا۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تھا کہ عزیز اپنے دوست اشرف کے پاس سے رات کتنے بجے گھر آیا تھا؟ بیوی نے کہا تھا کہ وہ عشاء کی اذان سے آدھ پون گھنٹے بعد سو گئی تھی۔ بعد میں عزیز آیا تو وہ غنودگی میں تھی، اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کتنے بجے آیا تھا۔ دوسری طرف عزیز کہہ رہا تھا کہ وہ شام کے کچھ ہی دیر بعد واپس آ گیا تھا اور بیوی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ دونوں کے بیانوں میں نمایاں فرق تھا۔ میں نے اس فرق کو نوٹ کرنے کے بعد میاں بیوی کو واپس بھیج دیا، تاہم انہیں ہدایت کر دی کہ وہ مجھے اطلاع دیے بغیر قصبے سے باہر نہیں جائیں گے۔ مجھے کسی بھی وقت دوبارہ ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ موقع سے ملنے والی مختلف اشیاء ایک بڑے رومال میں بندھی میرے سامنے پڑی تھیں۔ ان میں نرنجن سنگھ کے ٹوٹے ہوئے بٹنوں کے علاوہ اس کی کلائی کی گھڑی بھی تھی۔ دھینگا مشتی میں گھڑی کا چین ٹوٹ گیا تھا اور وہ دری پر گر پڑی تھی۔ اس کے علاوہ موقع سے کچھ ریزگاری ملی تھی۔ اس ریزگاری پر مجھے خاص طور پر غور کرنا پڑا تھا۔ اس کی وجہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ میں نے سغرا اور عزیز کو واپس تو بھیج دیا تھا، لیکن ایسا نہیں کہ مطمئن ہو کر واپس بھیجا ہو۔ خاص طور سے عزیز ہرگز میری تسلی نہیں کرا سکا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ غیرت مند اور اکھڑ قسم کا گبرو تھا۔ بیماری اور بیکاری نے اسے نڈھال کر رکھا تھا، ورنہ ایسے نوجوان ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ یہ بات سوچی جا سکتی تھی کہ اس نے منصوبہ بنا کر نرنجن کو قتل کر دیا ہو اور جاتے جاتے نرنجن کی جمع پونجی بھی لے اڑا ہو۔ جہاں تک جمع پونجی کا تعلق ہے، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا تھا کہ نرنجن کے گھر سے کچھ گیا ہے یا نہیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نرنجن کے پاس ہے کیا، اور اگر ہے تو کہاں رکھا ہوا تھا۔ گھر میں ایک دو الماریاں کھلی ہوئی تھیں، مگر ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کمروں کی تلاشی لی گئی ہے یا نہیں۔ ہاں، قاتل نے عام استعمال کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ نرنجن کی گھڑی بھی موقع پر ہی پڑی رہی تھی۔ ایک دوسری بات بھی سوچی جا سکتی تھی، اور وہ یہ کہ عزیز نے نرنجن کو منصوبہ بنا کر قتل نہ کیا ہو، بلکہ فوری طور پر ایسی کوئی بات ہو گئی ہو جس نے اسے مشتعل کر دیا ہو۔ مثلاً کل ہی نرنجن نے سغرا کے ساتھ کوئی دست درازی کی ہو جس کا بدلہ اس نے نرنجن پر شب خون مار کر لیا ہو۔ تاہم یہ صرف ایک امکان تھا، اور اس جیسے بہت سے امکانات موجود تھے۔ نرنجن کے پاس چونکہ دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی، ممکن تھا کہ اس کے قتل کا سلسلہ بھی دولت کی اس ریل پیل سے جا جڑتا ہو۔ پھر اس کے بیٹوں کا چکر بھی تھا۔ وہ باپ کے سخت خلاف تھے اور اس کی نئی شادی کے پروگرام نے انہیں آگ بگولا کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ سیدھی سادی ڈکیتی کی واردات بھی ہو سکتی تھی۔ ہر شخص کو پتہ تھا کہ نرنجن سنگھ کے پاس پیسہ ہے اور وہ رات کو گھر میں تنہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی واردات یا قسمت آزمانے کے لیے اس کے گھر میں گھس سکتا تھا۔ شام کے بعد نرنجن سنگھ کی ارتھی کو آگ لگا دی گئی۔ اس موقع پر نرنجن کے تمام رشتہ دار موجود تھے۔ اس کے دونوں بیٹے بھی آئے ہوئے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام روپ سنگھ تھا۔ اتنا روپ والا تو وہ نہیں تھا، بس عام سی شکل و صورت تھی۔ ناک ذرا پھولی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جلد تیش میں آ جاتا ہے۔ نرنجن سنگھ کی رسمیں پوری ہو گئیں تو میں نے روپ سنگھ کو تھانے بلا بھیجا۔ وہ آتے ساتھ ہی کہنے لگا، تھانے دار صاحب، ہمارے باپو کو کسی اور نے نہیں، صرف اور صرف عزیز نے مارا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہمارے باپو کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ سغرا عورت نے ہی گشت دی ہے۔ وہ پہلے میٹھی چھری بن کر ہمارے باپو کو ذبح کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر ناکام ہوئی تو عزیز کے ساتھ مل کر اس نے سچ مچ باپو کو ذبح کر دیا۔
باپو کو مارنے میں اس نے عزیزے کی پوری مدد کی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ گھر میں نقد پیسہ اور زیور وغیرہ کہاں ہیں۔ باپو کو مارنے کی بعد وہ سب کچھ وہاں سے نکال کر لے گئی ہے۔ آپ ان کے گھر کی تلاشی لیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو ثبوت مل جائیں گے۔ میں نے کہا، روپ سنگھ، ثبوت ڈھونڈنا میرا کام ہے اور وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ فی الحال تم سے چند ایک سوال پوچھنے ہیں، اگر اجازت ہو تو۔ پوچھیے جناب، پوچھیے، وہ گڑبڑا کر بولا۔ میں نے کہا، سنا یہ گیا ہے کہ تم اپنے باپ کی دوسری شادی کے سخت خلاف تھے اور گھر آ کر اسے دھمکیاں دے چکے تھے کہ اگر اس نے شادی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ روپ سنگھ کے چہرے پر ایک دو رنگ بدلے، پھر وہ سنبھل کر بولا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ باپو کے قتل میں میرا ہاتھ ہے تو آپ سخت غلطی پر ہیں۔ میں نے اسے جھاڑا، تم میری غلطیاں مت نکالو، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ اس نے کہا، باپو کی دوسری شادی ہمیں پسند نہیں تھی، لیکن رب نہ کرے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو ہاتھوں سے قتل کر دیتے۔ حلال کی اولاد ہو تو اس کے دماغ میں ایسی سوچ بھی نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا، جو حلال کی اولاد ماں باپ سے جھگڑ کر گھر چھوڑ سکتی ہے، اسے گالی گلوچ کر سکتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ روپ سنگھ کو ایک دم چپ لگ گئی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، کل رات تم کہاں تھے؟ میں لکھن پور اپنے گھر میں تھا، میری گھر والی کو بچہ ہوا تھا، دوست رشتے دار اکٹھے تھے، 10 بندے گواہی دے سکتے ہیں کہ میں کل رات 10-11 بجے تک اپنے گھر میں ہی تھا۔ بہت خوب، میں نے کہا، گھر میں بیٹا ہوا تھا، جشن منایا جا رہا تھا اور حلال کی اولاد نے باپو کو خبر تک نہیں دی؟ روپ سنگھ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ میں نے اسی کی بات پر اس کو پکڑ لیا تھا۔ چند سوال مزید پوچھنے کے بعد میں نے روپ سنگھ کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن روپ سنگھ سے میں نے جو آخری سوال کیا وہ بڑا اہم ثابت ہوا۔ اس سوال کے جواب نے مجھے بری طرح چونکا دیا اور میں مجبور ہو گیا کہ روپ سنگھ کو مشکوک افراد کی لسٹ میں شامل کر لوں۔ اصولی طور پر یہ سوال مجھے شروع میں پوچھنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت چونکہ یاد نہیں آیا اس لیے میں نے بعد میں پوچھ لیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ بولا، لکھن پور میں موم بتیاں اور اگربتیاں بنانے کا کام کرتا ہوں، ہفتے بعد یہ سامان امرتسر جا کر بیچ آتا ہوں۔ اب میں آپ کو وہ خاص بات بتاتا ہوں جو موقع سے ملنے والی ریس گاری میں نظر آئی تھی۔ اس ساری ریس گاری سے ہلکی سی خوشبو اٹھ رہی تھی، جیسے سکوں کو عطر وغیرہ لگایا گیا ہو۔ یہ خوشبو نرنجن سنگھ کے لباس میں نہیں تھی، نہ ہی وہ خوشبو وغیرہ لگانے کا شوقین تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ یہ ریس گاری مقتول کی جیب سے نہیں، قاتل کی جیب سے گری ہے۔ اب روپ سنگھ انکشاف کر رہا تھا کہ وہ اگربتیوں کا کام کرتا ہے۔ اگربتیاں اور عطر وغیرہ بنانے والوں کے ہاتھ خوشبوؤں اور مسالوں میں لتھڑے رہتے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ کسی ایسے شخص کی جیب سے 2 سکے یا نوٹ گریں اور ان سے خوشبو آ رہی ہو۔ یہ ویسے تو ایک معمولی سا اشارہ تھا، لیکن ایسے اشاروں سے بعض اوقات بڑے بڑے انکشاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے رومال میں بندھے ہوئے سکے اپنے سب انسپکٹر اور ASI ہری سنگھ کو بھی دکھائے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ریس گاری میں خوشبو ہے، اور یہ خوشبو رومال میں بندھی اور کسی چیز میں نہیں۔ لکھن پور کی بنی ہوئی اگربتیاں ڈھاب میں بھی ملتی تھیں۔ بلال شاہ گیا اور کریانے کی ایک دکان سے اگربتیاں لے آیا۔ اگربتیوں کے پیکٹ پر صاف لکھا ہوا تھا، روپ اگربتی، یعنی یہ روپ سنگھ کی بنائی ہوئی اگربتیاں تھیں۔ بلال شاہ کے سونگھنے کی حس بڑی تیز تھی۔ اسے کہا گیا کہ وہ ریس گاری اور اگربتیوں کی خوشبو کا مقابلہ کرے۔ بلال شاہ کافی دیر ناک سے لگا لگا کر سونگھتا رہا۔ اس کے بعد باری باری سبھی نے سونگھا، سانگھی کی، لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ ریس گاری اور اگربتیوں کی خوشبو 100% ایک جیسی ہے، کچھ کا خیال تھا کہ بالکل نہیں ملتی، اور کچھ کہتے تھے کہ ملتی جلتی ہے۔ میرا اپنا خیال بھی ملتی جلتی والا تھا۔ بہرحال میرے خیال میں یہی بات بڑی اہم تھی کہ ریس گاری میں سے آنے والی خوشبو سب نے محسوس کی تھی۔ آگے چل کر یہ نکتہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا، اور ثابت ہوا بھی۔ 2 روز بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ میں ایک نیا انکشاف یہ ہوا کہ اپنی موت کے وقت مقتول نشے میں تھا۔ یہ چرس، افیم یا شراب وغیرہ کا نشہ نہیں تھا، نیند کی گولیوں کا نشہ تھا۔ مقتول کے معدے میں خواب آور دوا کی بڑی مقدار پائی گئی تھی۔ پولیس ایگزامنر کا خیال تھا کہ متوفی کم و بیش 4 گولیاں کھائے ہوئے تھا۔ اس رپورٹ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ ایک بار پھر
میرا دھیان سغرا اور عزیز کی طرف جانے لگا۔ اگر نرنجن سنگھ نے نیند کی گولیاں خود نہیں کھائی تھیں تو پھر یہ کام سغرا کے سوا کسی اور کا نہیں تھا۔ نرنجن سنگھ نے رات کو سغرا کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا تھا اور اس کی تصدیق پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی ہوتی تھی۔ خوراک کے کھانے میں صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ رات 7 اور 9 بجے کے درمیان دال چاول، رات 8 اور 10 بجے کے درمیان دودھ، اسی دوران چند کاشیں خربوزے کی اور ایک سیب۔ ایگزامنر کے خیال میں یہ عین ممکن تھا کہ خواب آور گولیاں سالن یا دودھ میں ملا کر دی گئی ہوں۔ اس رپورٹ کے بعد میں فوراً نرنجن سنگھ کے گھر پہنچا۔ وہاں ابھی تک اس کے دونوں بیٹے اور دیگر عزیز رشتہ دار موجود تھے۔ میں نے نرنجن کے کمرے کا تالا کھلوایا اور وہاں موجود ایک الماری میں نرنجن کی ذاتی چیزوں کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ اس الماری میں 1-2 دوائیں بھی موجود تھیں جن میں کھانسی کا شربت، پیٹ درد کی گولیاں اور پھکی وغیرہ تھیں۔ تاہم تلاشی کے باوجود کوئی ایسی دوا نہیں ملی جس سے پتہ چلتا کہ نرنجن خواب آور گولیاں استعمال کرتا تھا۔ ہاں، ایک پلنگ کے نیچے سے استعمال شدہ گولیوں کے کاغذ ضرور مل گئے۔ کل 3 گولیوں کے کاغذ ملے، یعنی پوسٹ مارٹم رپورٹ کچھ اتنی زیادہ غلط نہیں تھی۔ میں نے کسی کو یہ اشارہ دیے بغیر کہ رپورٹ میں کیا لکھا ہے گھر والوں سے مختلف سوالات کیے۔ مقصد یہی جاننا تھا کہ نرنجن سنگھ نیند کی گولیاں استعمال کرتا تھا یا نہیں۔ بیٹے تو اب نرنجن سے علیحدہ رہتے تھے، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہاں، نرنجن کی بیٹی شاردا نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے باپو نے کبھی کوئی نشہ نہیں کیا، نہ ہی کبھی نشے والی گولیاں کھائیں۔ بہت عرصہ پہلے جب اس کی ماں مری تھی اس وقت باپو افیم کھا کر سویا کرتا تھا، لیکن افیم کی عادت اسے کبھی نہیں رہی۔ وہ ڈاکٹری دواؤں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ لڑکی نے روتے ہوئے دہائی دی کہ اس کے باپو کو مارنے والی سغرا کے سوا اور کوئی نہیں۔ بات ایک بار پھر سغرا اور عزیزے پر آ رہی تھی۔ 2 روز بعد سکھ ڈی ایس پی بارا سنگھ خود ڈھاب آپ دھمکا۔ وہ بڑا تپا ہوا تھا، کہنے لگا، سارا قصبہ دہائی دے رہا ہے، تمہارے پاس ثبوت بھی ہیں، پھر تم سغرا اور عزیزے کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لہجے سے نفرت جھلک رہی تھی۔ یقینی طور پر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ملزمان کو مسلمان ہونے کی رعایت دے رہا ہوں۔ میں نے اس کا شبہ دور کرنے کے لیے اسی وقت سغرا اور عزیزے کو گرفتار کر لیا اور عزیزے کو حوالات میں اچھی خاصی پھینٹی بھی لگوائی۔ وہ روتا اور چیختا رہا لیکن اس نے بتایا کچھ نہیں۔ سغرا بھی بس بڑی بڑی قسمیں ہی کھاتی رہی۔ ان میں سب سے بڑی قسم وہ اپنے بچوں کی کھا رہی تھی۔ جب بھی کوئی ماں اپنے بچے کی قسم کھاتی ہے میں اندر سے ہل جاتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آنکھیں اور کان بند کر کے اس عورت پر یقین کر لوں، اور میں اکثر ایسا کرتا بھی ہوں۔ لیکن اس وقت کی بات اور تھی، میں انسپکٹر تھا اور ایک انسپکٹر کو یہ اختیار ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ کسی ملزم کی قسم پر اعتبار کر کے اسے چھوڑ دے۔ میں بھی عزیزے کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، سغرا کے ساتھ رعایت کی جا سکتی تھی، وہ 3 بچوں کی ماں تھی جن میں سے ایک شیر خوار تھا۔ ویسے بھی موقع سے اس کی غیر موجودگی ثابت تھی۔ جب ڈی ایس پی ہارا سنگھ اپنی دہشت پھیلا کر واپس چلا گیا تو میں نے پوچھ گچھ کے بعد سغرا کو خاموشی سے گھر واپس بھیج دیا۔ سغرا کو اس معاملے سے نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ خواب آور گولیوں والا معاملہ صاف ہو۔ اگر وہ گولیاں مقتول کو کھانے میں ملا کر دی گئی تھیں تو پھر یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ یہ قتل پوری منصوبہ بندی سے کیا گیا ہے اور سغرا اس منصوبے کا مرکزی کردار ہے۔ لیکن اگر یہ ثابت ہوتا کہ مقتول نے یہ گولیاں خود خریدی تھیں یا کسی ڈاکٹر نے اسے لکھ کر دی تھیں تو سغرا کی مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ نرنجن سنگھ نے گولیاں کہاں سے خریدی ہوں گی۔ قصبے میں ایک چھوٹی سی دکان تو تھی مگر وہاں ایسی دوائیاں نہیں ملتی تھیں۔ یہ گولیاں پکی سڑک کے کنارے ایک قصبہ رامپورہ سے خریدی گئی تھیں یا امرتسر سے۔ اگر امرتسر سے خریدی گئی تھیں تو کھوج لگانا بہت مشکل تھا، دوسری صورت میں کھوج لگ سکتا تھا۔ رامپورہ میں دوائیوں کی ایک بہت ہی بڑی دکان تھی، اس کا مالک لالا گنپت رائے میرا واقف تھا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ وہ تقسیم کے وقت مسلمانوں کو ہندو بلوائیوں کے ہاتھوں سے بچاتے ہوئے قتل ہوا۔ میں نے اپنے اے ایس آئی کو گنپت لالا کی طرف بھیجا۔ اے ایس آئی کی واپسی کوئی 4 گھنٹے بعد ہوئی۔ اس نے بتایا کہ گنپت لالا کے بیان کے مطابق تقریباً 1 ماہ پہلے ڈھاب قصبے کا نرنجن سنگھ اس کے پاس آیا تھا اور چند دوائیں لے کر گیا تھا۔ اسے ٹھیک طرح یاد نہیں لیکن شک پڑ رہا تھا کہ وہ کچھ خواب آور گولیاں بھی لے کر گیا تھا۔ میں نے اے ایس آئی کو دوبارہ
गणपत लाला के पास भेजा और वो इस बयान को तहरीर करके उस पर गणपत के दस्तखत करवा लाया। ये बयान सुगरा के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता था। वो शाम के वक्त अपने खामिद को हवालात में खाना देने आई तो मैं बाहर बरामदे में ही बैठा था। बिलाल शाह भी मेरे पास था। मैंने सुगरा को अपने पास बुलाया। उसने हस्बे मामूल एक पुरानी चादर से मुंह सर ढांप रखा था। शीरखार बच्चा उसकी गोद में था और एक हाथ में एक टेढ़ा मेढ़ा पुराना सा टिफिन कैरियर था। मैंने आवाज़ दी तो वो बुरी तरह घबरा गई। उसका पाँव चादर में उलझा और वो गिरते गिरते बची। ऐसे में टिफिन कैरियर उसके हाथ से छूट गया और उसके छोटे छोटे डब्बे दूर तक लुढ़कते चले गए। इन डब्बों से मूंग की पतली सी दाल निकली और 2 हल्की फुल्की रोटियां। वो मंजर मुझे आज तक याद है। बेबसी की तस्वीर बनी। वो बरामदे के दरमियान बैठी थी, एक हाथ से रोते बच्चे को संभाला हुआ था, दूसरे से टिफिन कैरियर के डब्बे उठा रही थी। बेबसी और लाचारी की तस्वीर थी ये औरत। लोग हवालात में अपने कैदियों के लिए मुरक्कन खाने लेकर आते हैं, लेकिन वो मुश्किल से दाल रोटी का इंतजाम ही कर सकी थी और अब ये दाल रोटी भी बीच चौराहे के बिखर गई थी। मैंने अपने कांस्टेबल को इशारा किया कि वो औरत की मदद करे, लेकिन कांस्टेबल से पहले ही बिलाल शाह लपक कर वहां पहुंच गया और बर्तन समेटने में सुगरा की मदद की। मैंने सुगरा को पास बुलाकर मुलायमत से गुफ्तगू की और उसे तसल्ली दी कि किसी ठोस सबूत के बगैर मैं उसे हरगिज गिरफ्तार नहीं करूंगा और जब तक उसका खामिद हवालात में है वो बिला रोक टोक उससे मिलने आ सकती है। वो मिन्नतें करने लगी कि उसके खामिद को कुछ ना कहा जाए। वो पहले ही बीमारी काट रहा है और उसमें और तकलीफ सहने की हिम्मत नहीं। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, अगर वो ताउन करता रहा तो उसे हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। कुछ देर बाद सुगरा खामिद को रोटी देकर चली गई तो बिलाल शाह गमगीन सा मेरे पास आ बैठा। कहने लगा, खान साहब, मुझे बड़ा तरस आ रहा है जी इस बेचारी पर, कुछ करें इसके लिए। मैंने कहा, हम क्या कर सकते हैं? हम कानून के दायरे में पाबंद हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकते। मेरा ये मतलब नहीं है जी, वो बोला, कोई माली इमदाद देनी चाहिए। मुझे पता चला है कि बड़ी मुश्किल से गुजर हो रही है इन लोगों की। घर में फाका रहता है और बच्चे रोते रहते हैं। मैंने कहा, क्या ये औरत मदद कबूल करेगी? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा करेगी। वो बोला, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुछ करें ही ना। फिर सोचकर कहने लगा, मैं इसे कहीं किसी घर में मुलाजिम न रखवा दूं। लेकिन वो मुलाजमत करेगी कैसे? मैंने पूछा। पहले तो अजीज घर में रहता था और बच्चे संभाल लेती थी, अब वो 3 बच्चों को घसीटती हुई कहाँ मारी मारी फिरेगी। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि 7-8 जख्मी अफराद थाने में घुस आए। किसी का दांत टूटा हुआ था, किसी का सर फटा हुआ था और किसी के कपड़े तार तार हो रहे थे। देहाती थानों में ऐसे मनाजिर अक्सर देखने में आते हैं। 2 गिरोह किसी बात पर आपस में डांगो डांगी हो जाते हैं और फिर जख्मी हालत में थाने पर्चा कटवाने पहुंच जाते हैं। ये भी एक ऐसी वारदात थी। नवाही गांव चकमिस्तरा में 2 पार्टियां पानी के झगड़े पर लड़ पड़ी थीं। एक बंदा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था और उसके बचने की उम्मीद कम ही थी। मैं इस मामले से निपटने में मसरूफ था। थोड़ी देर बाद दूसरी पार्टी के लोग भी पहुंच गए और थाने में अच्छी खासी रौनक हो गई। इसी दौरान हमारे कस्बे यानी ढाब का साबिक नंबरदार लहंगा सिंह भी थाने आ पहुंचा। उसने चादर की बुक्कल मार रखी थी और अंदाजा हो रहा था कि बुक्कल के नीचे रिवॉल्वर भी है। वो इजाज़त लेकर मेरे पास अंदर कमरे में आया और कहने लगा, नवाज साहब, मुझे आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, मुझे सिर्फ 3-4 मिनट का वक्त दे दें। मैंने समझा कि शायद वो इसी लड़ाई के सिलसिले में कुछ कहना चाहता है, लेकिन मेरे पूछने पर उसने बताया कि नहीं, ये कोई और बात है। मैंने कहा, अच्छा, तुम 5-10 मिनट बाहर बैठो, मैं अभी फारिग होकर तुम्हें बुलाता हूँ। बादल नाखास्ता लहंगा सिंह बाहर चला गया। मैं एक बार फिर से अपने काम में लग गया। बातों की गर्मा गर्मी में पता ही नहीं चला और 1.5 घंटा गुजर गया। अचानक मुझे लहंगा सिंह का ख्याल आया। मैंने अपने संतरी से पूछा, नंबरदार बाहर बैठा है या चला गया? वो बोला, जनाब, अभी कुछ देर पहले उठकर गए हैं, कहते थे कि मैं अभी घर से चक्कर लगाकर आता हूँ। मैं एक बार फिर राजीनामा कराने के चक्कर में पड़ गया। हम 9 बजे के करीब फारिग हुए। मैंने संतरी से पूछा, नंबरदार आया है? संतरी ने इनकार में जवाब दिया। मैंने इसके घर बंदा भेजा। मालूम हुआ कि वो घर में भी नहीं है। शाम के बाद वो घर गया ही नहीं था। मेरा माथा ठनका, कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी।
बहरहाल अब रात हो चुकी थी, सुबह देखा जा सकता था। अगले रोज अलग सुबह 4 बजे के करीब नंबरदार का भाई और बेटा थाने पहुंच गए। मैं थाने में ही सोता था। मुझे जगाकर बताया गया कि नंबरदार लहंगा से कब पता नहीं चल रहा। उसके छोटे भाई बलराज ने कहा, हम तो हर जगह देख चुके हैं जी, रामपुरा तक बंदे दौड़ाए हैं पर कहीं से खोज नहीं मिला। मैंने पूछा, कहीं अमृतसर तो नहीं चला गया? बलराज बोला, सवाल ही पैदा नहीं होता जी, वो तो घर में भरजाई से कहकर गए थे कि मैं अभी वापस आकर रोटी खाता हूँ। अमृतसर तो दूर की बात है, उन्होंने कस्बे से बाहर भी जाना हो तो रोटी शौक से खाकर जाते। मैंने पूछा, किसी से ताज़ा ताज़ा लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? लहना सिंह का बेटा बोला, झगड़ा तो है जी और सारा कस्बा जानता है। हो सकता है कि उड़ती उड़ती बात आप तक भी पहुंची हो। रब ना करे बापू ना मिला तो हमारा पर्चा सिर्फ और सिर्फ चौधरियों के लिए होगा। लहना सिंह के बेटे ने दुरुस्त ही कहा था। नंबरदार लहना सिंह और चौधरी श्याम सिंह के झगड़े की भनक मेरे कानों में भी पड़ चुकी थी। दोनों गहरे यार थे, इकट्ठे खाते पीते और मौज उड़ाते थे, मगर चंद माह पहले किसी तवाइफ की वजह से उनका झगड़ा हो गया था। तवाइफबाजी इस इलाके के चौधरियों और वडेरों में आम थी। आए दिन हवेलियों में हुजरे होते रहते थे। श्याम सिंह उस नई नवेली लड़की को पूरे 500 में ढाब लाया था। वो पढ़ी लिखी और नखरे वाली थी। अभी वो सिर्फ 2 ही रोज श्याम सिंह के पास रही थी कि एक दिन लहना सिंह रेसी टांगे पर सवार नशे में धुत श्याम सिंह के डेरे पर पहुंच गया। श्याम सिंह उस वक्त कहीं गया हुआ था। चमचम करती नौखेज तवाइफ को देखकर लहना सिंह के मुंह में पानी भर आया। वो नशे में धुत था और उसके साथी भी टुन हो रहे थे। वो सबके सब सत सरी अकाल बोल के लड़की पर चढ़ दौड़े। 2-3 घंटे बाद जब श्याम सिंह बन संवर कर घर से डेरे पर वापस आया तो उजड़ी पुजड़ी कुचली सी तवाइफ शहर वापस जाने के लिए सामान बांध चुकी थी। श्याम सिंह ने बहुत हाथ पांव छोड़े, लेकिन वह अपने इरादे पर कायम रही। उसने कहा, जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। उससे मैं भरी हुई वो अपने नौकर के साथ लाहौर वापस चली गई। बाद में श्याम सिंह उसे मनाने के लिए लाहौर गया। तवाइफ ने लहने के खिलाफ उसके खूब कान भरे और उसे भड़काकर आग बबूला कर दिया। श्याम सिंह ढाब वापस आया तो लहना सिंह से उसकी लड़ाई हो गई। इस वाक़ये को अब 10-12 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन लहना सिंह और श्याम सिंह के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी में इजाफा ही हुआ था और अब आनन फानन लहना गुम हो गया था। मैंने बलराज सिंह के इसरार पर चौधरियों के खिलाफ कच्ची रिपोर्ट दर्ज कर ली और एएसआई को भेजा कि वो चौधरी श्याम सिंह को थाने बुला लाए। एएसआई हुक्म की तामील में रवाना हो गया। इसी दौरान लहना सिंह के 2 रिश्तेदार भागे हुए आए। उन्होंने बताया कि चौधरी श्याम सिंह ने लहना सिंह को कत्ल कर दिया है या शदीद जख्मी हालत करके अगवा कर लिया है। वो सब घबराए हुए थे। मैंने तफसील पूछी तो एक शख्स कहने लगा, जनाब, हम अभी अपनी आंखों से खून के धब्बे देखकर आए हैं। मौके पर लहना सिंह की एक जूती भी पड़ी है। आप खुद मौका मुलाहिजा कर सकते हैं। हमने अभी तक कोई चीज़ छेड़ी नहीं है। मैंने पूछा, कहाँ देखे हैं खून के धब्बे? लहना सिंह का एक बेटा रोते हुए बोला, अपनी हवेली के पिछवाड़े। मैं लहना सिंह के अजीज़ों के साथ फौरन मौके की तरफ रवाना हुआ। साबिक नंबरदार लहना सिंह की हवेली थाने से बमुश्किल 3 फर्लांग के फासले पर थी। हवेली की पिछली तरफ खेत थे और खेतों के साथ साथ एक छोटी सी पगडंडी हवेली के एक पगली दरवाजे तक जाती थी। थाने से वापस हवेली आते हुए अगर लहना सिंह सामने वाले दरवाजे से हवेली में दाखिल होता तो उसे काफ़ी लंबा चक्कर पड़ता था। उसने पगडंडियों वाला मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया था और यहीं किसी से उसकी मुठभेड़ हो गई थी। बगली दरवाजे से तकरीबन 50 कदम दूर कच्ची ज़मीन पर खून के 2-3 बड़े बड़े धब्बे मौजूद थे। इसके अलावा लहना सिंह की जूती पड़ी थी और धींगा मुश्ती के आसार भी साफ नज़र आ रहे थे। खून इतना ज़्यादा नहीं था कि लहना सिंह को मकतूल ख्याल कर लिया जाता। यूँ लगता था कि वो ज़ख्मी हुआ है और ज़ख्मी करने वाले इसे कुछ दूर तक घसीटकर और फिर उठाकर ले गए हैं। मौके का अच्छी तरह मुआयना करने और 1-2 बयान लेने के बाद हम थाने वापस आ गए। यहाँ चौधरी श्याम सिंह पूरे टहके के साथ बैठा हुआ था। कोई 1 फीट ऊंचा रंगीन शिमला टासे का खड़खड़ाता हुआ कुर्ता और वैसा ही कलफ लगा तहमद। चौधरी की आंखें नस्वारी थीं और उनमें ऐश परस्ती कूट कूट कर भरी हुई थी। मुझे मरोड़ कर कहने लगा, नवाज खान साहब, मुझको चंगी तरह पता था कि आपने मुझको थाने बुलाना है। लहना सिंह जैसे मनहूस बंदे की यारी का कुछ इनाम तो मिलना चाहिए था ना हमको भी।
میں نے دوسروں کو بھیج کر شام سنگھ سے اکیلے میں بات چیت کرنا مناسب سمجھی۔ سب باہر چلے گئے تو میں نے کہا، لمبے چکروں میں پڑنا ٹھیک نہیں۔ اگر لہنا سنگھ تیرے پاس ہے تو اسے برآمد کرا دے، میں کوئی کیس نہیں بناؤں گا۔ اگر بنانا ہی پڑا تو تیرے 1-2 کارندوں کے خلاف بنا کر معاملہ رفع دفع کر دوں گا۔ وہ مسکرانے لگا۔ نواز صاحب، ہم کیسوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، 1-2 مہینے کچہری کا منہ نہ دیکھیں تو گواچے پھرتے ہیں۔ باقی جہاں تک لہنا سنگھ کی بات ہے، مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ میں نے 1 ہفتہ پہلے رامپورہ کے رستے میں اس کی شکل دیکھی تھی۔ شام تک کئی بنے بنائے کام بگڑ گئے تھے، واہ گرو بچائے اسے منحوسوں سے۔ میں نے شام سنگھ کو کریدنے کی کوشش کی، لیکن اس نے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیا۔ ویسے مجھے اس کی باتوں سے جرم کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا، شاید تمہیں ایک بات معلوم نہیں شام سنگھ، غائب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے لہنا سنگھ میرے پاس تھانے آیا تھا۔ میرے اس فکرے نے شام کے سر پر بم کے دھماکے کا کام کیا۔ یوں لگا جیسے اس کا کوئی اندرونی خدشہ ایک دم سچ نکل آیا ہو۔ میں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے بدحواس دیکھ کر میں نے ایک اور چوٹ لگائی۔ چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں چودھری، اگر چاہتے ہو کہ میں تعاون کروں تو تم بھی میرے ساتھ تعاون کرو۔ چودھری نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی سنبھل نہیں سکا۔ وہ بڑ بولا اور باتونی سا شخص تھا۔ ایسے بندے کی زبان سے جلدی میں اکثر غیر ضروری بات نکل جاتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ تیزی سے بولا، مجھ کو پتہ نہیں جی کہ لہنا سنگھ نے آپ کے کیا کان بھرے ہیں، اور فوج جندرا تو… کچھ کہتے کہتے وہ ایک دم چپ ہو گیا، ہونٹ یوں مضبوطی سے بند کر لیے جیسے کسی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ کیا جندرا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں جی، اس لہنے سنگھ کی زبان نہیں ہے، سمجھے کتے کی بوٹی رکھی ہے منہ کے اندر۔ اگر آپ نے اس کی باتوں پر اعتبار کرنا ہے تو پھر ابھی میرے خلاف 302 کا پرچہ کاٹ دیں۔ وہ ابھی تک جھلایا ہوا تھا، جیسے زبان کے پھسل جانے پر خود کو کوس رہا ہو۔ وہ تیزی سے باتیں کرنے لگا، جیسے اس کوشش میں کہ میرے دماغ سے جندرے والی بات نکل جائے۔ موقع کی نزاکت دیکھ کر میں نے یہی ظاہر کیا کہ میرا ذہن اس طرف سے ہٹ گیا ہے۔ ٹائم ضائع کرنے کی بجائے میں نے بات کا رخ موڑ دیا اور طوائف والے چکر کے بارے میں کچھ بات چیت کر کے اسے رخصت کر دیا۔ وہ اطمینان کے ساتھ واپس چلا گیا کہ میرا شک رفع ہو چکا ہے، لیکن اصل شک تو اب شروع ہوا تھا۔ چودھری کی اپنی باتیں ہی اس کے خلاف جال بن رہی تھیں۔ مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ لہنا سنگھ نے شام سنگھ کی رکھیل کو تہس نہس کر کے جس دشمنی کی بنیاد ڈالی تھی، وہ دشمنی اس کی گمشدگی کا سبب بنی ہے۔ زن کے جھگڑے کا زہر بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس وقت یہی زہر شام سنگھ اور لہنا سنگھ کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ میں نے لہنا سنگھ کے عزیزوں کو تسلی دی اور ان سے قسم لی کہ وہ کوئی دنگا فساد نہیں کریں گے۔ لہنا سنگھ کے بھائی نے کہا، ہم نے کبھی دنگا فساد کیا ہی نہیں جی، یہ کام چودھریوں کی طرف سے ہی شروع ہوا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں تو جناب ہم گھر سے باہر ہی نہیں نکلیں گے۔ ہم نے دشمنی نہیں پالنی، ہمیں صرف اپنا بھائی چاہیے۔ میں نے کہا، بھائی تمہیں مل جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ لہنا سنگھ کے عزیز واپس چلے گئے۔ میں نے کارروائی ڈالنے کے لیے اور چودھریوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں ان پر اب شبہ نہیں کر رہا، چند ایک اوباش افراد کو تھانے میں بٹھایا اور ان کی چھترول وغیرہ کی۔ اس چھترول سے یہ فائدہ ہوا کہ 1-2 چوریاں پکڑی گئیں اور جیب تراشی کی ایک واردات کا سراغ مل گیا۔ لہنا سنگھ کا پتہ نہ ان لوگوں سے ملنا تھا نہ ملا۔ میں نے لہنا سنگھ کے عزیزوں سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی لہنا سنگھ مل جائے گا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ زندہ ملے گا۔ میں کیا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ لہنا سنگھ کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ ہاں، اس بات پر مجھے پورا بھروسہ تھا کہ لہنا کے گم ہونے میں چودھریوں کا ہاتھ ہے۔ شام تک ایک اور انکشاف ہو گیا اور یہ اس کیس کا سب سے اہم انکشاف تھا۔ میں نے شام سنگھ سے ملاقات کے فوراً بعد اپنے مخبر خاص بلال شاہ کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ جندرا سنگھ یا جندرا کمار نامی کسی شخص کا پتہ کرے۔ مجھے یقین تھا کہ جندرا کسی ایسے شخص کا نام ہے جس کا تعلق اس کیس سے بہت گہرا ہے۔ اگلے روز صبح سویرے بلال شاہ نے مجھے نہایت چونکا دینے والی خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ جندرا کسی شخص کا نام نہیں بلکہ عرفیت ہے، یعنی عرف ہے۔ چند روز پہلے قتل ہونے والا نرنجن سنگھ نوجوانی میں پہلوانی بھی کرتا رہا ہے۔ اسے بعض لوگ جندرا پہلوان کہتے تھے کیونکہ اس کی پکڑ بڑی سخت تھی۔ اب ان واقعات کو زمانہ گزر چکا تھا، لیکن بعض پرانے لوگ اب بھی نرنجن کو جندرا کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا،
کیا قصبے میں اور کوئی جندرا نہیں؟ بلال شاہ نے کہا، نہ صرف قصبے میں بلکہ میری معلومات کے مطابق ارد گرد کے دیہات میں بھی اس نام یا عرفیت کا کوئی بندہ نہیں۔ میری رگوں میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ نرنجن سنگھ کے قتل اور لہنا سنگھ کی گمشدگی میں گہرا تعلق ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ لہنا سنگھ قتل کی اس واردات کے بارے میں کچھ جانتا ہو اور اسی لیے اسے موقع سے غائب کر دیا گیا ہو؟ میں اس وقت کو کوسنے لگا جب وہ خود مجھے کوئی اطلاع پہنچانے کے لیے تھانے آیا تھا اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں نے اسے باہر بٹھا دیا تھا۔ ممکن ہے کہ میں اس کی بات سن لیتا تو نہ صرف نرنجن سنگھ کے قتل کا مسئلہ حل ہو جاتا بلکہ خود لہنا بھی بڑی مصیبت سے بچ جاتا۔ اب ذہن میں خود بخود یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کہیں نرنجن سنگھ کو اس کی حویلی میں جان سے مار دینے والا چودھری تو نہیں؟ اگر چودھریوں نے ایسا کیا تھا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ نرنجن سنگھ سے چودھری شام کی دشمنی تھی اور نہ اس کے کسی بھائی بند کی، بلکہ نرنجن سے چودھریوں کا کوئی خاص تعلق ہی نہیں تھا۔ چودھریوں زمینداروں کا تعلق واسطہ اپنے جیسے لوگوں سے ہوتا ہے اور نرنجن سنگھ تو 6 مہینے پہلے تک صرف ایک کریانہ فروش تھا۔ چودھری شام سنگھ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس کے خون سے ہاتھ رنگنے کی؟ گھوم پھر کر ذہن اس بات کی طرف جاتا جو شروع سے پردے میں تھی اور ابھی پتہ نہیں کب تک پردے میں رہنی تھی۔ میرا اشارہ اس خوشحالی کی طرف تھا جو نرنجن سنگھ کے گھر میں اچانک آ گئی تھی اور جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کی جان کا دشمن بن سکتا تھا۔ نرنجن کا کہنا تھا کہ ایک سودے میں اسے زبردست منافع ہوا ہے اور یہ پیسہ اسی منافع کی نشانی ہے، جبکہ اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے نرنجن کی یہ خفیہ خوشحالی ہی چودھری شام سنگھ کے لالچ کا باعث بن گئی ہو اور اس نے اسے قتل کرا دیا ہو۔ بعد میں لہنا سنگھ کو اس واردات کا پتہ چلا ہو، وہ مخبری کرنا چاہتا ہو اور اس مخبری کے ڈر سے چودھریوں نے اسے غائب کرا دیا ہو۔ اب چودھری شام وغیرہ کی نگرانی بہت ضروری ہو گئی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس قصبے میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو چودھری شام کی نگرانی یا اس کے خلاف مخبری کرنے کا خطرہ مول لے سکے۔ بہت گھوم پھر کر میری نگاہ ایک دائی جہانو پر پڑی۔ جہانو بڑی صحت مند اور دبنگ عورت تھی، قصبے کی ہر 4 دیواری میں دندناتی ہوئی گھس جاتی تھی، چودھریوں سے اس کی گاڑی چھنتی تھی اور اس حویلی میں ہونے والی سارے بچے اسی کی مدد سے پیدا ہوئے تھے۔ وہ لالچی یا ڈرنے والی عورت نہیں تھی، لیکن اس کی ایک کمزوری میرے ہاتھ آ چکی تھی اور اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اسے چودھری کے خلاف مخبری پر راضی کر لیا تھا۔ اس کمزوری کی تفصیل میں گیا تو یہ کہانی طویل ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ ماضی میں جہانو ایک لڑکے باز عورت رہی تھی۔ اس کے سسرالی گاؤں چندر پور میں ایسے کئی قصے مشہور تھے، جبکہ یہاں ڈھاپ میں اسے سب پاک باز سمجھتے تھے۔ بہرحال میں نے جہانو کو موت دکھا کر بخار پر راضی کر لیا، یعنی وہ چودھری شام سنگھ پر نگاہ رکھنے کو تیار ہو گئی۔ جہانو سے میرا رابطہ بلال شاہ کے ذریعے تھا۔ دوسرے تیسرے روز بلال شاہ نے مجھے آ کر بتایا کہ حویلی میں شام سنگھ کا ایک کارندہ جھورا موجود نہیں ہے، سنا ہے کہ چودھری نے اسے کسی خاص کام سے بھیجا ہوا ہے۔ بلال شاہ نے کہا، جہانو کو شک ہے کہ جھورا کسی چکر میں حویلی سے باہر ہے۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ جہانو سے مسلسل رابطہ رکھے اور جو ہی کوئی اہم بات معلوم ہو مجھے اطلاع دی جائے۔ بلال شاہ ان دنوں بہت بڑھ چڑھ کر کام کر رہا تھا۔ عزیزے کی بیوی سغرا سے اسے بہت ہمدردی ہو گئی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اور عزیز کسی طرح اس چکر سے نکل آئیں۔ ویسے تو بلال شاہ ایک ہمدرد بندہ تھا، لیکن سغرا سے اس کی ہمدردی کی بڑی دلچسپ وجہ تھی۔ بلال شاہ کو اس عورت کی شکل و صورت میں اپنی بچھڑی محبوبہ کی جھلک نظر آتی تھی۔ چوتھے پانچویں روز مجھے ایک نہایت اہم خبر ملی۔ خبر لانے والا بلال شاہ ہی تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی 10 منٹ پہلے جہانو اس کے گھر آئی تھی اور اس نے اطلاع دی ہے کہ سابق نمبردار لہنا سنگھ چودھری شام کے کارندے جھورے کے کھوہ یعنی کنویں پر ہے۔ وہ شدید زخمی ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ ایک آدھ دن میں ہی پار ہی ہو جائے۔ تفصیل بتاتے ہوئے بلال شاہ نے کہا کہ کل رات گئے جھورا حویلی میں آیا تھا اور بند کمرے میں چودھری سے دیر تک باتوں میں مصروف رہا تھا۔ وہ واپس جانے لگا تو جہانو نے دلیری کی اور اپنے بیٹے کو جھورے کے پیچھے لگا دیا۔ جھورا سیدھا اپنے کھوہ پر گیا اور یہ کھوہ جھورے کے باپ کا تھا۔ اب ایک عرصے سے بند پڑا ہے اور کوئی اس طرف آتا جاتا نہیں۔ یہاں چند کچے پکے کوٹھے بھی بنے ہوئے ہیں۔
جھورے نے لہنا سنگھ کو ایک ایسے ہی کوٹھے میں رکھا ہوا ہے۔ وہاں جھورے کے علاوہ ایک اور بندہ بھی پہرے پر رہتا ہے۔ اس کے پاس پکی رائفل ہے اور گولیوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا ہے۔ جہانوں کے بیٹے نے جان مشکل میں ڈال کر بڑی کارآمد معلومات حاصل کی تھیں۔ ہم ان معلومات سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی تھی۔ میں نے فوراً چھاپہ مار پارٹی ترتیب دی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو حویلی دوڑایا کہ وہ چودھری شام سنگھ کو تھانے بلا لائے۔ چھاپہ مارنے سے پہلے میں شام سنگھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے ہی نکل آتا، لیکن شام سنگھ قصبے میں نہیں تھا، لاہور گیا ہوا تھا، شاید اسی چمک چھلوں کی یہاں گیا تھا جو چند ماہ پہلے شام اور لہنے میں اینٹ کتے کا پیر ڈال چکی تھی۔ میں نے کسی دوسرے سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسی وقت پارٹی کے ساتھ جھورے کے کنویں پر دھاوا بول دیا۔ یہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے کا وقت تھا۔ بڑی گرم چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی تھی، لگتا تھا کہ ابھی دوپہر شروع ہوئی ہے۔ کھیت کھلیان سنسان نظر آ رہے تھے۔ کچے راستے کی دھول پھانکتے ہم ایک خشک نالے میں داخل ہوئے اور 1 میل اسی کے اندر ہی اندر چلتے عین جھورے کے ڈیرے پر جا پہنچے۔ ہم نے جو راستہ اختیار کیا وہ طویل ضرور تھا لیکن بالکل محفوظ تھا۔ جھورے سنگھ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ پولیس اس کے سر پر پہنچ گئی ہے۔ وہ ایک گھنے پیپل کے نیچے ایک ملنگ نما شخص کے ساتھ بیٹھا سردائی پی رہا تھا۔ سردائی ایک ایسا گھوٹا ہوتا ہے جس میں بھنگ کے علاوہ بادام اور مغز وغیرہ ملائے جاتے ہیں۔ جھورے نے ہمیں دیکھتے ہی چھلانگ لگائی اور کوٹھوں کی طرف بھاگا۔ میں نے اس کی دھوتی کسی بڑے پرندے کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے دیکھی۔ رک جاؤ، میں نے چلا کر کہا۔ 32 بور کا بھرا ہوا ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ جھورا سنگھ نے میری آواز پر کان نہیں دھرا اور دوڑتا چلا گیا۔ میں نے تاک کر اس کی پنڈلی کو نشانہ بنایا۔ دھماکے کے ساتھ ہی وہ لڑکھڑا کر اوندھے منہ دروازے کے پاس گرا اور پٹ کھول کر جلدی سے اندر گھس گیا۔ اندر سے کنڈی چڑھنے کی آواز ہمیں صاف سنائی دی۔ ہم نے 3 اطراف سے کوٹھوں کو گھیر لیا اور جھورے کو باہر آنے کی وارننگ دی۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ کوئی آہٹ، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ قرب و جوار میں صرف ملنگ کی آواز تھی جو فائرنگ سے ڈر کر زمین پر گر پڑا تھا اور اب جاں بخشی کے لیے سب انسپکٹر کی منت سماجت کر رہا تھا۔ میرے اشارے پر 2 ہیڈ کانسٹیبلوں نے ہوائی فائرنگ کی۔ چند گولیاں بند دروازے پر بھی برسائی گئیں۔ اس کے بعد میں نے بلند آواز میں ایک بار پھر جھورے اور اس کے ساتھی کو باہر آنے کو کہا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور جھورا اپنے ساتھی سمیت ہاتھ اٹھائے باہر نکل آیا۔ اس کا رنگ مٹی ہو رہا تھا، بائیں پنڈلی خون سے رنگین تھی۔ میں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ آگے بڑھا اور ان دونوں کو الٹی ہتھکڑی لگا دی۔ لہنا کہاں ہے؟ میں نے جھورے سے پوچھا۔ اندر، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر کہا۔ کوئی تیسرا بندہ تو نہیں اندر؟ میں نے ریوالور اس کے سر سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی جلدی نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہم 4 دیواری میں داخل ہوئے۔ ایک لمبوترے کمرے میں ایک گاون گدھی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس پرالی پر کوئی سکڑا پڑا تھا۔ وہ لہنا تھا لیکن میں اسے بمشکل پہچان سکا۔ اس کے کیس کھل کر کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ لباس کے نام پر اس کے جسم پر صرف ایک بنیان تھی، اس پر بھی خون کے بڑے بڑے دھبے موجود تھے۔ سر پھٹا ہوا، سامنے کے 2 دانت غائب، ایک کلائی ٹوٹ کر لٹکی ہوئی اور رانوں پر کلہاڑی کے کئی زخم۔ وہ بہت بری حالت میں نیم بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ شاید 1 آدھ دن اور اسی طرح پڑا رہتا تو ہر مصیبت سے آزاد ہو جاتا۔ ہم اسے چرپائی پر ڈال کر باہر لائے۔ فائرنگ کی آواز سے ارد گرد موجود لوگ موقع پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ لہنا سنگھ کی بری حالت دیکھ کر وہ دانتوں میں انگلیاں دبانے لگے۔ کمروں کی تلاشی لی گئی تو ایک جگہ سے لہنا سنگھ کے خون آلود کپڑے اور اس کی جوتی کا دوسرا پاؤں ملا۔ اس کا بھرا ہوا ریوالور بھی وہیں پڑا ہوا تھا۔ لہنا سنگھ کو پہلے تھانے لے جایا گیا اور وہاں سے گاڑی کا انتظام کر کے امرتسر روانہ کر دیا گیا۔ اس کے زخم بہت خراب ہو چکے تھے۔ ایک ٹانگ ران پر سے کاٹنی پڑی، دوسری ٹانگ ٹخنے سے کولے تک پلاسٹر میں جکڑ دی گئی۔ اسپتال پہنچنے کے 5ویں روز اس کی طبیعت ذرا سی سنبھلی اور وہ بیان دینے کے قابل ہوا۔ تاہم اس کے بیان دینے سے پہلے ہی میں چودھری شام سنگھ اور اس کے ایک بھائی کو گرفتار کر چکا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ میں لہنا سنگھ کے بیان کا انتظار کرتا رہا تو چودھری ایسا غائب ہوگا کہ پھر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ حوالات میں چودھری شام سنگھ نے کوئی بھی جرم قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس کے علاوہ چودھری اور اس کے ہم نوا مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ لالچ، دھونس، دباؤ، ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا۔
लेकिन मैं चौधरी श्याम को न छोड़ने का पुख्ता इरादा कर चुका था। लहना सिंह के बयान के बाद चौधरी श्याम सिंह के खिलाफ केस और मजबूत हो गया। इस बयान से वो यूं फंसा जैसे चूहा चूहेदान में फंसता है। अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में बिस्तर पर लेटे लेटे लहना सिंह ने एक कमजोर सी आवाज में एक तवील बयान दिया। इसका खुलासा कुछ इस तरह है। वो कहने लगा, वाहिगुरु की कृपा है कि जिंदा बच गया हूँ, और इससे बड़ी कृपा यह है कि आपको बयान दे रहा हूँ। मेहरबानी करके आप मेरा बयान लिख लें और अभी मेरे अंगूठे लगवा लें। मैंने कहा कि तुम पूरी तसल्ली से बोलो, तुम जो कुछ कहोगे इसका एक लफ्ज भी ज़ाया नहीं होगा, सब कुछ अदालत में पहुँचेगा। वो अपनी उलझती हुई सांसों पर काबू पाकर बोला, किरियाना फरोश निरंजन सिंह का कातिल चौधरी श्याम सिंह है। उसने अपने बदमाश छुरे के जरिए उसे कत्ल कराया है। मैं उस रोज थाने में यही इतला देने के लिए पहुंचा था, मगर किस्मत में ये तकलीफ लिखी हुई थी। आप अपने कामों में लगे हुए थे। मैं बैठ बैठ कर थक गया तो घर का चक्कर लगाने चला गया। वहां मुझे शाम के बंदों ने पकड़ लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। मैंने पूछा, कत्ल की कोई ना कोई वजह तो होती है। निरंजन के कत्ल की वजह क्या थी? बड़ी खास वजह थी जनाब, लहना सिंह ने कहा। निरंजन के पास सोने का एक टल है, यानी कि बहुत बड़ी घंटी। इस टल का वजन कुछ नहीं तो 3 सेर था। 3 सेर खालिस सोना, जिसके लिए उसे कोई भी जान से मार सकता है। चौधरी श्याम को उस सोने का पता चल गया था जिसने निरंजन का धड़न तख्ता करा दिया। ये सोना अब चौधरी श्याम के पास है। आप उसे जूते मारेंगे तो वो सब कुछ बक देगा। लहना सिंह की इतला सनसनीखेज थी। 3 सेर सोना उस वक्त भी हजारों रुपए का था। मैंने लहना सिंह से पूछा कि निरंजन को वो टल मिला कहाँ से था। लहना बोला, बस कहीं से उसके पास आ गया था। आपको पता ही है, 6-7 महीने पहले निरंजन सिंह किरियाने की दुकान करता था। वहाँ उसने बताशे, खीला, बत्तीसा और इसी तरह की दूसरी मिठाइयाँ भी रखी हुई थीं। लोग पीतल वगैरह की बेकार चीज़ें उसके पास लाते थे और बदले में कोई मीठी चीज़ ले जाते थे। सोने का वो टल भी किसी को ज़मीन से मिला था, बिल्कुल टूटा फूटा और मट्टी में लथड़ा हुआ था। उसका रंग भी स्याह हो रहा था। सीधे साधे देहाती ने उसे पीतल का समझा और निरंजन सिंह के पास ले आया और उसके बदले में 4-5 रुपए का सौदा ले गया। निरंजन सिंह होशियार चालाक बंदा था। उसे शक हो गया कि ये टल पीतल का नहीं है। घर जाकर उसने टल को तपाया और उसका एक टुकड़ा तोड़कर सुनियारे के पास ले गया। सुनियारे ने बताया कि ये खालिस सोना है। बस उस दिन से निरंजन की 5 घी में और सर कढ़ाई में हो गया। टल के साथ 2-2.5 पाव की एक जंजीर भी थी। निरंजन ने ये जंजीर लाहौर जाकर बेच दी और कई हजार नकद जेब में डाले। कस्बे पहुंचकर उसने वो छोटी हवेली खरीद ली और उसे अच्छी तरह सजा बना लिया। अब किरियाने की दुकान पर बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसने दुकान बेच दी और शहर में आड़त करने लगा। आड़त तो बस नाम ही की थी। जिसके पास 2.5-3 सेर सोना हो, उसे हाथ पांव हिलाने की क्या जरूरत होती है। कुछ दिन बाद उसने अपनी बेटी का ब्याह धूमधाम से किया और फिर अपना बर ढूंढने की कोशिश करने लगा। मैंने लहना सिंह से पूछा, तुम्हें इन सारी बातों का कैसे पता चला? उसने कराकर पहलू को थोड़ी सी हरकत दी और बोला, उन दिनों श्याम सिंह से मेरी अनबन नहीं हुई थी। वो अपनी हर बात मुझे बता दिया करता था। उसे अपने किसी मुखबिर के जरिए ये पता लग चुका था कि निरंजन सिंह के पास सोने का टल है। 3 सेर सोना कोई मामूली शय नहीं थी। चौधरी श्याम कई बार सोच चुका था कि इस सोने पर हाथ साफ किया जाए। यहाँ तक कि एक बार उसने मेरे सामने ही निरंजन को कत्ल करने की बात की थी। उस वक्त वो नशे में था। शायद अब वो बात उसे याद भी ना हो, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला। अब 2 हफ्ते पहले जब निरंजन का कत्ल हुआ तो मेरा ध्यान फौरन श्याम सिंह की तरफ गया। मुझे यकीन था कि निरंजन को मारकर टल गायब करने वाला चौधरी श्याम सिंह के सिवा और कोई नहीं। थानेदार साहब, मैंने आपसे वादा किया था कि झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। अब श्याम सिंह को फांसी के तख्ते पर पहुंचाना आपका काम है। मैंने एक दिन श्याम सिंह से मुलाकात की और उसे साफ लफ्जों में कहा कि जो करतूत उसने की है वो मेरी नज़र में है। अगर वो चाहता है कि ये बात पुलिस तक ना पहुंचे तो मेरा हिस्सा मुझे पहुंचा दे। चौधरी श्याम अंदर से बहुत आग बगोला हुआ, लेकिन उसने अपना गुस्सा मुझ पर जाहिर नहीं होने दिया। कहने लगा कि वो 1-2 रोज में जवाब देगा। 3-4 रोज बाद मैंने उसे फिर पैगाम भेजा। मैंने इशारों किनारों में पैगाम भेजा था। उसने भी इशारों किनारों में जवाब दिया कि अभी 1-2 रोज और सब्र करो।
اسی دوران مجھے پتہ چل گیا کہ شام سنگھ کی بیٹھک میں مجھے جان سے مارنے کا پروگرام بن گیا ہے۔ میں نے فوراً تھانے آنے کا فیصلہ کیا، مگر آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھے پکڑ لیا گیا۔ میں نے لہنا سنگھ سے کہا، لہنا، ایک بات بتاؤ، جب تمہیں کئی مہینے پہلے ہی پتہ لگ چکا تھا کہ نرنجن سنگھ کے پاس سونے کا ٹل ہے اور شام سنگھ کی نظریں اس ٹل پر ہیں، تو تم نے خود وہ ٹل حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ لہنا بولا، آپ نے بڑا ٹھیک سوال پوچھا ہے جی۔ سچی کھری بات یہ ہے کہ چودھری شام سنگھ کی طرح مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں نرنجن کا دھڑن تختہ کر کے اس سے ٹل چھین لیتا۔ اگر میں نرنجن کو ڈرا دھمکا کر حصہ وصول کرنے کی کوشش کرتا تو بھی بات بگڑ سکتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ نرنجن ویسے ہی کہیں غائب ہو جاتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ آج نہیں تو کل چودھری شام سنگھ نرنجن پر ہاتھ ڈالے گا، اور جب وہ ہاتھ ڈالے گا تو میں بھی اپنا حصہ وصول کر لوں گا۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں اب وہ ٹل کہاں ہے؟ لہنا بولا، شام سنگھ نے اسے حویلی میں کہیں چھپا رکھا ہوگا۔ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ دیکھ کر اسے کہیں غائب کر دیا گیا ہو۔ اب وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے لہنا سنگھ سے مزید چند باتیں پوچھ کر گفتگو ختم کی اور فوراً امرتسر سے واپس ڈھاب روانہ ہو گیا۔ ڈھاب پہنچتے ہی ہم نے چودھری شام کی حویلی کا رخ کیا۔ چودھری شام اور اس کا ایک بھائی گرفتار تھے، لہٰذا چودھریوں کی عقل پھونک بھی بہت کم رہ گئی تھی۔ میرے کہنے پر چودھریوں کی عورتیں پردے میں چلی گئیں اور ہم تلاشی کے لیے اندر گھس گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے تک ہم نے پوری تسلی سے حویلی کے کونے کھدرے دیکھے۔ اہل خانہ کی موجودگی میں صندوقوں، الماریوں وغیرہ کے تالے کھلوا کر بھی تلاشی لی گئی، لیکن کام کی کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی۔ ہم تقریباً مایوس ہو چکے تھے جب اچانک ٹل مل گیا۔ اسے ڈھونڈنے والا میرا ایک مریل سا سپاہی تھا۔ اسے چاولوں سے بھرے ہوئے ایک مٹکے پر شک گزرا۔ یہ مٹکا دوسرے برتنوں سے الگ ایک تنگ و تاریک کوٹھی میں رکھا تھا۔ اس نے ہمت کر کے مٹکے کے چاول فرش پر الٹے تو نیچے سے سونے کا ٹل نکل آیا۔ ٹل کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک طویل عرصے زمین میں دفن رہا ہے۔ اس کے کناروں پر 3 طرف گھنگرو سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک طرف کے گھنگرو گر چکے تھے۔ موٹی زنجیر کا اب صرف ایک حلقہ باقی رہ جاتا تھا۔ باقی معلوم نہیں یہ کس عبادت گاہ کا گھنٹا تھا، کن کے ہاتھوں نے کسی دور میں اسے بنایا تھا اور کب یہ زمین پرد ہوا تھا۔ ممکن تھا کہ یہ کسی راجے مہاراجے کے لاؤ لشکر کا حصہ ہو۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اہم بات صرف ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ ٹل سونے کا تھا، سونا جس کے بدلے میں روپیہ ملتا ہے، اور روپیہ جو اپنی پہچان آپ ہوتا ہے، جو کسی کا نہیں ہوتا اور سب کا ہوتا ہے، جس کے لیے جان لی بھی جاتی ہے اور دی بھی جاتی ہے۔ میں نے اس خونی ٹل کو ایک میز پوش میں لپیٹا اور احتیاط کے ساتھ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ میں یہاں آپ کو اس ٹل کی قیمت کا تھوڑا سا اندازہ کرا دوں۔ اگر اس کا وزن 2.5 سیر بھی مان لیا جاتا، تب بھی وہ آج کل کے حساب سے کم و بیش 10 لاکھ کا تھا۔ اب سب سے اہم سوال یہ تھا کہ یہ ٹل کس کو اور کہاں سے ملا ہے، اور آیا لہنا سنگھ کا یہ بیان درست ہے کہ نرنجن سنگھ کو یہ ٹل کوئی بدنصیب 4-5 روپے میں بیچ گیا تھا۔ اس سوال کا جواب اسی صورت میں مل سکتا تھا کہ ٹل کی سرعام نمائش کر دی جائے۔ ٹل کی برآمدگی کاغذوں میں درج کر کے میں نے اسے قصبے کے چوراہے پر نمائش کے لیے رکھوا دیا۔ اس نمائش کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور آدھ پون گھنٹے بعد ہی ایک شخص نے اسے شناخت کر لیا۔ وہ قصبے کا ہی ایک رنگ ساز تھا۔ اس کی دکان نرنجن سنگھ کی دکان کے پاس ہی تھی۔ وہ کچھ دیر ٹل کو ہاتھ میں لے کر اور الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر بولا، تھانے دار صاحب، یہ ٹل تو میں نے عزیزے کے پاس دیکھا تھا۔ میں بھونت چکا رہ گیا۔ کس عزیزے کے پاس؟ وہی جی سغراں کا خاوند اللہ بخشے چاچے سلطان کا بیٹا۔ رنگ ساز نے وضاحت کی۔ کب دیکھا تھا؟ سب انسپکٹر رشید نے تیزی سے پوچھا۔ وہ دماغ پر زور دینے لگا۔ یہی جی بیساکھی سے 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں نرنجن سنگھ کی دکان پر ہی کھڑا تھا۔ وہاں عزیز اپنے چھوٹے کاکے کو گودی میں اٹھائے ہوئے آیا۔ اس وقت عزیز کے پاس یہی ٹل تھا۔ اس وقت ٹل کا رنگ کچھ کالا تھا اور مٹی وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی۔ نرنجن نے اسے جھاڑ کر ترازو میں ڈالا تھا اور تول کر 3-4 روپے کا بتایا تھا۔ پھر میری اپنی دکان پر گاہک آ گیا اور میں چلا گیا۔ پتہ نہیں بعد میں نرنجن اور عزیزے میں کیا بات ہوئی۔ یہ ایک سنسنی خیز اطلاع تھی۔ یہ ہزاروں روپے کا ٹل اس عزیزے کا تھا جس کی بیوی ایک ایک کوڑی کو ترس رہی تھی اور جو خود قتل کے الزام میں جیل میں بند پڑا تھا۔
عزیزے نے یہ ٹل کہاں سے حاصل کیا اور وہ کیوں اس کی اصلیت نہ جان سکا؟ یہ اور اس جیسے بہت سے سوالات ذہن پر گلغار کر رہے تھے، اور ان سوالوں کا جواب اس وقت صرف سغرا دے سکتی تھی۔ میں نے سغرا کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن وہ مجمع میں نہیں تھی۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ عزیزے کی بیوی کو فوراً گھر سے بلا کر لائے۔ بلال شاہ تقریباً 10 منٹ بعد واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ عزیزے کی بیوی بچے گھر میں نہیں ہیں، دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، اڑوس پڑوس والوں کو بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب آئیں گے۔ یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ اس تنگ دستی کی حالت میں سغرا کہاں جا سکتی تھی؟ اس کے پاس تو امرتسر پہنچنے کا کرایہ بھی نہیں تھا کہ خامن سے جیل میں ملاقات کر سکتی۔ ذہن میں کئی خدشے سر اٹھانے لگے۔ سغرا جیسی عورتیں مایوسی کی حالت میں کبھی کبھار بڑے خطرناک کام کر جاتی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک پرانے واقعے کی یاد تازہ ہو گئی۔ مصیبت کی ماری ایک ایسی ہی عورت نے اپنے 5 بچوں سمیت امرتسر کی نہر میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ 3 بچے تو سغرا کے بھی تھے۔ اس کا خامن جیل میں تھا اور وہ فاقوں سے لڑ رہی تھی۔ کہیں وہ بھی تو کسی ایسی ہی راہ پر نہیں چل نکلی تھی؟ میں نے اس نحس خیال کو فوراً ذہن سے چھٹک دیا اور بلال شاہ سے کہا کہ ہم ابھی اور اسی وقت امرتسر جا رہے ہیں۔ بلال شاہ تو پہلے ہی سیر سپاٹے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ہم نے سرکاری جیپ نکالی اور امرتسر روانہ ہو گئے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی ساتھ تھا اور اس نے سونے کا ٹل ایک کپڑے میں لپیٹ کر گود میں رکھا ہوا تھا۔ امرتسر روانہ ہونے سے پہلے میں نے سب انسپکٹر رشید کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ سغرا اور اس کے بچوں کا پتہ کرے، اور اگر وہ خود گھر واپس آ جائیں تو انہیں کہیں جانے نہ دیا جائے۔ ہم امرتسر پہنچے اور وہاں سے جیل آ گئے۔ عزیز جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھا۔ میں نے اسے ملاقات کی اور اسے کپڑے میں لپٹا ہوا ٹل دکھایا۔ وہ حیران نظروں سے ٹل کو دیکھتا رہا اور پھر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، چند مہینے پہلے تم نے یہ ٹل نرنجن سنگھ کریانہ فروش کو بیچا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں سے ملا تھا تمہیں؟ اپنے گھر سے، اس نے جواب دیا۔ کیا یوں ہی چرپائی پر رکھا مل گیا تھا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اس نے اپنے زخمی بازو کو دوسرے بازو سے سہارا دیا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، یہ بیساکھی سے پہلے کی بات ہے جی۔ میں نے گھر میں ایک دیوار بنانی تھی۔ دیوار کے لیے بنیاد کھودی ہوئی تھی۔ رات کو تیز بارش ہوئی اور بنیاد میں کیچڑ سا ہو گیا۔ میرا بڑا لڑکا 5 سال کا ہے، وہ کھیلتے کھیلتے بنیاد میں چلا گیا اور وہاں کیچڑ سے یہ ٹل نکال لایا۔ یہ دھو کر دیکھا تو یہ پیتل کا نظر آیا۔ بچے ضد کرنے لگے کہ مٹھائی کھائیں گے۔ میں اسے نرنجن کے پاس لے گیا اور 4 روپے کی مٹھائی لے کر بچوں کو کھلا دی۔ لیکن آپ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تھی کوئی بات؟ میں نے مختصر جواب دیا۔ عزیزے کی آنکھوں میں اب حیرانی اور سنسنی کے ملے جلے جذبات تھے۔ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، جناب، کہیں یہ ٹل سونے وغیرہ کا تو نہیں؟ سونے کا نہیں، ہیرے کا ہے، میں نے سرد مہری سے جواب دیا اور اس کے پاس سے واپس آ گیا۔ سغرا گھر میں نہیں تھی۔ ممکن تھا وہ خامن سے ملاقات کے لیے جیل کا رخ کرتی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو وہیں چھوڑ دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ یہاں نگاہ رکھے اور اگر سغرا نظر آئے تو اسے کہیں جانے نہ دے۔ جیل سے فارغ ہو کر میں نے اسپتال کا رخ کیا۔ لہنا سنگھ کا حال احوال دریافت کرنا تھا۔ جب میں اسپتال پہنچا تو لہنا سنگھ کی لاش بڑے دروازے کے قریب رکھی نظر آئی۔ وہ اسٹریچر پر پڑا تھا، جسم پر چادر کھینچ دی گئی تھی۔ میں نے اسے اس کے اکلوتے پاؤں سے پہچانا۔ اسپتال پہنچنے کے بعد وہ 5 روز موت و حیات کی کشمکش میں رہا تھا اور آخر جان ہار گیا تھا۔ چودھری شام سنگھ اب دوہرے قتل کا ملزم تھا۔ لہنا سنگھ کے نزعی بیان اور حویلی سے ٹل کی برآمدگی کے بعد وہ پوری طرح پھنس گیا تھا۔ بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ سونا غارت گر ہوتا ہے۔ نرنجن سنگھ کے بعد اب لہنا سنگھ بھی انجام کو پہنچا تھا اور یہ دونوں جاتے جاتے چودھری شام کو بھی سورگ باشی کرنے کا انتظام کر گئے تھے۔ اس کہانی والا معاملہ ہو رہا تھا جس میں 3 دوستوں کو سونے کی اینٹ ملتی ہے۔ ایک دوست کھانا لینے جاتا ہے تو وہ اسے قتل کرنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں تاکہ اینٹ آدھی تقسیم ہو سکے۔ دوست کو ختم کر کے اس کا لایا ہوا کھانا کھاتے ہیں تو خود بھی انا للہ ہو جاتے ہیں۔ اب پورا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ نرنجن سنگھ سغرا اور اس کے خامند پر اتنا مہربان کیوں تھا۔ وہ جس دولت پر عیش کر رہا تھا وہ ایک طرح سے سغرا اور عزیزے ہی کی تھی۔ اس کے دل میں آیا ہوگا کہ بہتی گنگا سے اگر وہ دونوں بھی ہاتھ گیلے کر لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔
उसने न सिर्फ सुगरा को घर में नौकरी दी बल्कि उस पर मेहरबानी भी करने लगा। घर में खाना ज्यादा पकता था, इसलिए बाकी खाना सुगरा ले जाती थी। उसने सुगरा और उसके बच्चों को कपड़े भी सिलवा कर दिए। किसी वक्त वो अजीज को नकद पैसे भी दे देता था। सुगरा और अजीज इस सलूक पर खुश थे। इन्हें मालूम नहीं था कि जिस दरिया के कतरे से उनकी जबान गीली हो रही है, उसके सारे पानी पर उनका हक है। दूसरी तरफ लोग नरंजन सिंह के किरदार पर शक करने लगे। खासतौर पर जब नरंजन ने ये कहा कि वो दूसरी शादी करेगा, तो लोगों का ध्यान खुद ब खुद सुगरा की तरफ चला गया। हालांकि वो नरंजन को चाचा कहती थी, मगर बोलने वालों की जबानों को कौन रोक सकता है। वो बोलते रहे और कस्बे में ये बात फैलती चली गई कि सुगरा सुख हो जाएगी और नरंजन उससे शादी कर लेगा। अब मसला सुगरा को ढूंढने का था। वो अपना कोई खोज खुरा छोड़कर नहीं गई थी। सब इंस्पेक्टर रशीद कई जगह पता कर चुका था। कपूरथला और चंडीगढ़ में भी अजीजे और सुगरा के रिश्तेदार थे। वहां से भी कोई खैर खबर नहीं मिली थी। मैंने इर्द गिर्द के देहात में मौजूद पुलिस के मुखबिरों को होशियार कर दिया कि वो सुगरा और उसके बच्चों को तलाश करें। लहना सिंह के नज़री बयान के बाद अजीजे के खिलाफ दर्ज होने वाले केस में कोई जान नहीं रही थी। ये बात अब साबित हो गई थी कि चौधरी शाम ने नरंजन को अपने पालतू गुंडे छुरे के हाथों मरवाया था। नरंजन के मैदे में खाबावर दवा पाई गई थी जो उसे किसी ने नहीं खिलाई थी। ये दवा अपने मैदे में उतारने वाला वो खुद था। नरंजन बेटी से मोहब्बत करता था। जब बेटी ब्याह कर शौहर के घर चली गई तो वो दुखी रहने लगा। अपने कत्ल से 3-4 रोज पहले तो वो बहुत ही परेशान था। दरअसल उसकी बेटी शारदा 8-10 रोज उसके पास रहकर ससुराल चली गई थी। वो बहुत उदासी महसूस कर रहा था। यकीनी बात थी कि उसने पुरसुकून नींद के लिए वो गोलियां खा ली थीं। उसी रात झूरा भी अपने मिशन पर पहुंच गया। उसका मिशन नरंजन को कत्ल करना नहीं, सिर्फ टल हासिल करना था। वो टल नरंजन ने बड़ी हिफाजत के साथ घर की बालाई मंजिल पर कहीं छुपा रखा था। टल तलाश करते करते जब झूरा उसके कमरे में पहुंचा जहां नरंजन महवे ख्वाब था, तो झूरे की ठोकर से नरंजन का हुक्का गिर गया। खटके से नरंजन की आंख खुल गई। दवा के जेर असर होने के बावजूद उसने हिम्मत की और झूरे पर जा पड़ा। उसने झूरे को अपने मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया। माजी में वो जिंदरा पहलवान कहलाता था। उसके दोनों हाथ किसी ताले ही की तरह मुखालिफ को फांस लेते थे और बेबस करके रख देते थे। झूरे के साथ भी यही हुआ। उल्टे लेने के देने पड़ रहे थे। टल अभी मिला नहीं था और टल वाले ने ऐसा पकड़ा था कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। 3-4 मिनट तक झूरे और नरंजन में खूब कशमकश चली। आखिर झूरा अपनी कृपान निकालने में कामयाब हो गया। उसने बेदरेक नरंजन के सीने पर वार किया और जब वो गिर गया तो छाती पर चढ़कर उसे जुबे कर डाला। नरंजन को मौत के घाट उतारने के बाद झूरे के सामने कोई रुकावट नहीं थी। वो पूरे घर में आज़ादी से दंदनाता रहा और बिलाखिर बालाई मंजिल के एक कमरे से टल ढूंढने में कामयाब हो गया। नरंजन से हाथापाई के दौरान झूरे की जेब से कुछ रेजगारी भी गिरी थी। झूरा बहुत तेज किस्म का इत्र लगाता और बहुत ज्यादा मिकदार में लगाता था। उसके जिस्म से अजीब सी बू उठती रहती थी जिसे वो इत्र में छुपाने की कोशिश करता था। इसकी जेब से गिरने वाली रेजगारी में इसी इत्र की खुशबू थी। यूं अजीजे और सुगरा का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक साबित नहीं होता था। वो शुरू से आखिर तक बेकसूर थे, बल्कि कानूनी तौर पर देखा जाए तो वो मुल्जिम की बजाय मुद्दई थे। मदफून अशिया के राइज कानून के मुताबिक अगर आसार कदीमा के मामले में थोड़ी सी रियायत करती जाती तो ये 2.5 सेर पक्का सोना अजीजे और सुगरा का था। मैंने सुगरा और इसके बच्चों को तलाश करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। बिलाल शाह भी इस मुहिम में पेश था। चंद रोज बाद जब अजीज भी जमानत पर रिहा हो गया तो तलाश की सरगर्मी और भी बढ़ गई। करीबन 2 हफ्ते बाद हमें सुगरा का मामूली सा सुराग मिला। पता चला कि उसे करीबी कस्बे रामपुरा से मदनवाल की तरफ जाते देखा गया है। मदनवाल खत्रियों का एक छोटा सा गांव है। ढाब से उसका फासला 15 मील से कम नहीं था। ये काफी दुश्वार गुजार रास्ता था। हम घोड़ों पर सवार मदनवाल पहुंचे। वहां के सिख नंबरदार आशू से मुलाकात हुई। आशू ने बताया कि चंद रोज पहले गांव में एक औरत आई तो थी। सुना था कि वो बड़ी जरूरतमंद है। उसके साथ बच्चे भी थे। गांव के एक खुदातर शख्स शेर सिंह ने उसे घर में पनाह दे दी थी। बाद में पता चला कि वो शेर सिंह के घर चोरी करके भाग गई है। मैंने चौधरी आशू से कहकर उसी वक्त शेर सिंह को बुला लिया। शेर सिंह रिटायर्ड हवलदार था। लड़ाई में उसका एक पांव नाकारा हो चुका था।
تاہم وہ بے ساکی کے بغیر ہی جسم کو ہلکورا دے کر چل لیتا تھا۔ اس نے کہا، انسپکٹر جی، میں نے اس کڑی کو ترس کھا کر گھر میں رکھا تھا۔ میری گھر والی بیمار رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو گھر کا کام کاج کر دیا کرے گی، لیکن اس کے بچے اور میرے بچے سارا دن لڑتے رہتے تھے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ میری گھر والی پہلے ہی بے آرام تھی، شور شرابے سے اور بیمار ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ کام نہیں چلے گا۔ ادھر اس کڑی کو بھی پتہ چل گیا کہ میں اسے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ بس جاتے جاتے وہ یہ کام دکھا گئی۔ میری بیوی کے 1-2 گہنے پڑے ہوئے تھے ٹرنک میں، وہ اس نے نکال لیے اور چھوٹے بچے کے جانگھے میں چھپا دیے۔ وہ تو واگیرو نے کرپا کی کہ بر وقت مجھے پتہ چل گیا، نہیں تو وہ 200 روپے کا رگڑا لگا گئی تھی۔ میں فوجی بندہ ہوں جی، صاف کھری بات کرتا ہوں۔ مجھے اس پر بڑا غصہ تھا۔ میں نے اسے چوکی لے کر جانا تھا، لیکن پھر محلے داروں کے کہنے سننے پر چھوڑ دیا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، اس نے کیا نام بتایا تھا اپنا؟ سغرا، حوالدار نے جواب دیا۔ کہتی تھی کہ میرا خاوند جیل میں ہے، جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے۔ میں اس سے ملنے امرتسر جانا چاہتی ہوں، میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ بات بات پر آنسو بہانے لگتی تھی۔ کوئی دیکھتا تو سوچتا پتہ نہیں کتنی دکھی ہے۔ حوالدار کے بعد میں نے چند اور افراد سے بھی سغرا کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سغرا کے بچے کے جانگھے سے حوالدار کی بیوی کے گہنے نکلے تھے۔ نتیجے میں حوالدار نے سغرا کو تھپڑ مارے اور پھر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں جانتا تھا کہ سغرا ایسی عورت نہیں ہے۔ یقیناً یہاں بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی۔ دل اس بات کو مان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی گر گئی ہوگی۔ بعد میں میرا خیال یہ بالکل درست نکلا۔ شیر سنگھ نے مجبور عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ناکام ہو کر اس پر چوری کا الزام لگا دیا تھا۔ سغرا کے بیمار بچے کے جانگھے میں گہنے چھپانے والا وہ خبیث خود ہی تھا۔ میں نے گاؤں والوں سے دیر تک بات چیت کی، لیکن سغرا کی اگلی منزل کے بارے میں کوئی نہ بتا سکا۔ صرف ایک شخص نے اتنا اشارہ دیا کہ وہ پیدل امرتسر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ امرتسر وہاں سے کم و بیش 30 میل دور تھا۔ چلچلاتی دھوپ میں معصوم بچوں کے ساتھ اتنا طویل سفر کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ پیدل چل کر 1 ہفتے سے پہلے امرتسر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسے اس مدن بال گاؤں سے گئے 3 روز ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر وہ واقعی امرتسر کی طرف گئی ہے تو کہیں رامپورے کے آس پاس ہوگی۔ ہم نے رامپورے کا رخ کیا۔ راستے میں جگہ جگہ رک کر سغرا کے بارے میں پوچھتے بھی رہے۔ جو سغرا کے ملنے میں تاخیر ہو رہی تھی، میرے دل میں عجیب سے وسوسے گھر رہے تھے۔ اس کی غربت اور لاچاری آنکھوں کے سامنے گھومتی تھی اور میں خود کو قصوروار محسوس کرنے لگا، اور میں اکیلا قصوروار نہیں تھا۔ اس بے گناہ عورت کو اس حال تک پہنچانے میں کئی مردوں کا ہاتھ تھا۔ وہ مرد جس نے سغرا کو اپنی بہو تسلیم نہیں کیا تھا اور نتیجے میں اسے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر نیا گھر بسانا پڑا تھا۔ وہ کارخانے دار جس نے عزیزے کا ہاتھ ٹوٹنے پر اس کے دوسرے ہاتھ میں 20 روپے تھمائے تھے اور چلتا کیا تھا۔ وہ مرد جنہوں نے نرنجن اور سغرا کے تعلق پر شک کیا تھا اور اس شک کی وجہ سے اسے نرنجن کی قاتلہ ٹھہرایا تھا، اور پھر میں جس کے سامنے سغرا نے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی اور شوہر کی بے گناہی کی قسم کھائی تھی، مگر میں اس پر اعتبار نہیں کر سکا تھا۔ اور اب یہ حوالدار شیر سنگھ جسے گیدر سنگھ کہنے کو دل چاہ رہا تھا، مجھے اس وقت بھی 90% یقین تھا کہ وہ بکواس کر رہا ہے۔ یقیناً اس نے سغرا کے ساتھ کوئی نامناسب سلوک کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، راستے میں جگہ جگہ رک کر ہم سغرا کے بارے میں پوچھتے جا رہے تھے۔ باغاں والی یا بھاگاں والی ایک گاؤں کے قریب سے ہمیں پھر سغرا کا سراغ ملا۔ معلوم ہوا کہ صرف 1 روز پہلے ایک خستہ حال عورت اپنے 3 بچوں کے ساتھ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا ایک بچہ سخت بیمار تھا اور کھچ کھچ کر سانس لے رہا تھا۔ عورت چادر میں منہ چھپائے روتی جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ امرتسر جانا چاہتی ہے۔ ایک مقامی شخص فضل دین اپنا ریڑھا لے کر رامپورہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے عورت سے کہا کہ وہ اسے پکی سڑک پر اتار دے گا۔ ہم نے گاؤں میں فضل دین کو تلاش کرایا، لیکن وہ نہیں ملا۔ معلوم ہوا کہ وہ اس گاؤں کا نہیں، بس کبھی کبھار دودھ لے کر آتا ہے اور پھر کئی روز شکل نہیں دکھاتا۔ میں نے ایک حلوائی سے فضل دین کے ٹھکانے کا پتہ کروایا اور اپنے ASI کو وہاں بھیج دیا۔ تھانے سے نکلے ہوئے اب ہمیں 12 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میرا واپس جانا ضروری تھا۔ گھوڑے بھی سارے دن کی بھاگ دوڑ سے نڈھال تھے۔ ڈوبتے سورج کی روشنی میں ہم نے ان کے رخ موڑے اور دکھی چال چلتے ہوئے واپس ڈھاب روانہ ہو گئے۔
میں تھانے واپس پہنچا تو علاقے کے چند معتبر افراد وہاں آئے بیٹھے تھے۔ ان میں ضلع جالندھر کا ایک نامی گرامی زمیندار عباس خان بیرو بھی تھا۔ عباس خان بیرو کی حیثیت چھوٹے موٹے جاگیردار کی تھی، شکار وغیرہ کا بے حد شوقین تھا۔ میں ویرو اور اس کے ساتھیوں کو اپنے دفتر میں دیکھ کر حیران ہوا۔ بہرحال میری یہ حیرانی جلدی دور ہو گئی۔ یہ لوگ ایک نہایت ہی خاص مسئلے پر بات کرنے کے لیے میرے دفتر میں آئے تھے، اور وہ مسئلہ تھا عزیزے کے مکان اور ارد گرد کے 3-4 دوسرے مکان خریدنے کا۔ ان لوگوں کے لیے یہ بالکل معمولی بات تھی کہ منہ مانگی قیمت پر یہ چند کوٹھے خرید لیتے۔ وہ اس زمین پر قسمت آزمائی کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ اس زمین سے اگر سونے کا ٹل نکلا تھا تو کچھ اور بھی نکل سکتا تھا۔ ممکن تھا یہ ٹل اس سامان کا ایک معمولی حصہ ہو جو یہاں دفن پڑا ہے۔ اگر وہاں کھدائی کی جاتی تو یہ بالکل غیر قانونی بات تھی، لیکن ایسے غیر قانونی کاموں پر قانون کے محافظوں کو تیار کرنا ویرو جیسے لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ وہ یہ کھیل دکھانے کے لیے اپنی جیبیں نوٹوں سے اوور لوڈ رکھتے ہیں۔ خان ویرو کی جیبیں بھی بھری ہوئی تھیں، لیکن میں نے اس کا ہاتھ ان جیبوں تک پہنچنے سے پہلے ہی مفلوج کر دیا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں کسی غیر قانونی حرکت کی اجازت نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی سزا بھی بھگتنا پڑے۔ میرے 2 ٹوک لہجے نے عباس خان ویرو اور اس کے ساتھیوں پر کھڑوں پانی ڈال دیا، اور وہ بے نیل و مرام واپس چلے گئے۔ اس سے اگلے روز سغرا بھی مل گئی، لیکن زندہ نہیں، لاش کی صورت۔ ہاں، وہ مر چکی تھی۔ 2 برس سے غربت کی چکی میں پسی ہوئی عورت مر چکی تھی، ایک بدبودار اسپتال کے جھلسے ہوئے وارڈ میں۔ وہ اپنے بیمار بچے کے بستر سے لگی دم توڑ چکی تھی۔ اس وقت اس کے باقی دونوں بچے قریب ہی گردآلود فرش پر سو رہے تھے۔ سغرا کیسے مری؟ اسے دل کا دورہ پڑا ہوگا، دماغ کی کوئی نس پھٹی ہوگی، یا سانس رک گئی ہوگی۔ یوں ہی تو کوئی نہیں مرتا، لیکن کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ بھی تو اپنے بیمار جگر گوشے کے گرد چکر لگاتا ہوا مر گیا تھا۔ مجھے لگا دکھوں کی ماری ہوئی سغرا نے بھی کوئی ایسا ہی عمل کیا ہوگا، ورنہ موت کا فرشتہ ایسا بھلکڑ تو نہیں تھا کہ بیمار بچے کی جگہ تندرست ماں کی جان لے جاتا۔ سغرا کی لاش ڈھاب پہنچی تو پورا قصبہ اشک بار تھا۔ ان میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی اور مسلمان بھی۔ ان سب لوگوں نے مل کر سغرا پر الزامات لگائے تھے، اور پھر اسے فاقوں کی دلدل میں ڈوبنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ سب مرد و زن پشیمان تھے اور عزیزوں کو دلاسے دے رہے تھے۔ چپ کر جا عزیزے، خدا کو یہی منظور تھا۔ چپ کر جا عزیزے، واہ گرو کی یہی مرضی تھی۔ حوصلہ کر بھائی، بھگوان کی یہی اچھا تھی۔ اور رونے والا روتا چلا جا رہا تھا، پکارتا جا رہا تھا، سغرا آنکھیں کھول، آنکھیں کھول سغرا، دیکھ اب ہم غریب نہیں، دیکھ ہمارے پاس پیسے ہیں، اب میں تیرے لیے چوڑیاں بنواؤں گا، تیرے بچوں کے لیے کپڑے سلواؤں گا، اب مان جا سغرا۔ اس کی آواز پھیلتی اور گونجتی چلی جا رہی تھی، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ چودھری شام سنگھ اور چھورا اپنے انجام کو پہنچے۔ اپنے 2 ساتھیوں سمیت ان دونوں پر دوہرے قتل کے الزامات ثابت ہوئے۔ 9 اکتوبر 1942 کو اعلیٰ صبح 5 بجے وہ چاروں ڈسٹرکٹ جیل کے احاطے میں پھانسی چڑھا دیے گئے۔ عزیزہ اپنے 3 بچوں سمیت ڈھاب چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے پاس اب معقول رقم تھی، وہ ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ 2.5 سیر سونے میں سے گورنمنٹ نے اپنے کچھ محصول وغیرہ کاٹے تھے، باقی رقم نقد عزیز کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ان واقعات کے تقریباً 6 ماہ بعد انتظامیہ کی زیر نگرانی ڈھاب میں 3-4 جگہ کھدائی ہوئی، لیکن کسی کو کھوٹا سکہ تک نہیں ملا۔ اگر کچھ ملا تو وہ لکڑی کی چند گلی سڑی شہتیریاں تھیں یا مٹی کے برتنوں کے کچھ ٹکڑے تھے۔ ان واقعات کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، لیکن بلال شاہ کی طرح میری نگاہ میں بھی کبھی کبھی سغرا کا مردہ چہرہ گھوم جاتا ہے۔ سغرا جو چلی گئی اسے تو کوئی واپس نہیں لا سکتا، لیکن اس کہانی کے کردار آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں، کوئی نہ کوئی عزیزہ ناکردہ گناہ کی سزا میں جیل بھگت رہا ہوگا، کوئی سغرا اپنے بھوکے بچوں کو بہلا بہلا کر سلا رہی ہوگی، کوئی چودھری شام اپنی حویلی میں بیٹھ کر سازشوں کے جال بن رہا ہوگا۔ سغرا کو آج بھی بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ سغرا آج بھی مشکل میں ہے۔